اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. موضوع آج کا جیسا کہ آپ کے علم میں ہے وجود مبارک ہے حضرت امام سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام ہے. آیہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، پروردگار عالم امامت کا تعارف مختصر الفاظ میں فرما رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے کچھ کو ان میں سے کچھ کو امام بنایا، ہم نے امام بنایا. یہدون بامرنا، یہ ہمارے امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں. لما صبروا، ان کی خصوصیت صبر کی ہے، یہ مقام صبر پر ہیں. وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور اگر اس کا تمام نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے، تمام کی تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ کیا جائے آسان ترین، تو یہ ہوگا کہ یہ صرف اور صرف ہماری آیتوں پر ایقان اور یقین رکھتے ہوئے عمل کرتے ہیں اور ہدایت کرتے ہیں. پھر میں پوچھ رہا ہوں، آواز آپ کو اب واضح آ رہی ہے نا؟ بالکل، کیونکہ کوئی 15-20 منٹ لگتے ہیں مولانا آپ کی آواز بالکل سمجھ میں نہیں آئی، تو پھر کیونکہ جو مومنین جگہ تبدیل کرنے ہیں اس سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ آواز صحیح نہیں آ رہی. تو سرکار میں کتنی دفعہ پوچھوں آپ سے، اب آ رہی ہے آواز صحیح نہیں آ رہی؟ آواز صحیح آ رہی ہے؟ آپ حضرات کو پیچھے آ رہی ہے صحیح؟ جی اچھا، اس کی وجہ سے ہے یہ. اچھا، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ مولانا کی وجہ سے مجمع کو گرمی برداشت کرنی پڑتی ہے. آج آپ کی وجہ سے مجھے گرمی برداشت کرنی پڑے گی، لیکن آواز صحیح سے اب آواز صحیح ہو گئی ہے، کیونکہ مجھے خود احساس ہو رہا تھا کہ آواز میری گونج کے بڑی عجیب انداز سے آ رہی. تو پروردگار عالم نے 3-4 خصوصیات بتائیں. ہم نے امام بنایا، اور ایک اور خصوصیت کیا ہے ان کی کہ جو ہم نے امام بنایا وہ یہ کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ ہمارے امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں. اور پھر ایک اور خصوصیت کیا ہوئی؟ لما صبروا، یہ صبر کرتے ہیں. چوتھی خصوصیت صرف اور صرف آسان الفاظ میں ہماری آیات کو دیکھ کر اس پہ یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں خلق خدا کی. تو امام بنایا ہے پروردگار عالم نے، اور پھر پروردگار عالم کے علاوہ کوئی کسی انسان کو امامت کا عہدہ نہیں دے سکتا. یہاں سے ایک بہت آسان سی اور سادی سی لیکن نہایت ہی بھاری بھرکم، وزنی اور ثقیل ایسی بات کہ جو اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے کہ کائنات جس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، وہ اس آیت میں پروردگار عالم بیان فرما رہا ہے کہ امام بنایا کس نے؟ خدا نے. کس کو بنایا امام؟ کچھ انسانوں کو. کیوں بنایا؟ ہدایت کریں. خصوصیت کیا ہے؟ صبر کے مرحلے پر ہیں. یعنی وہ خدا جس نے کچھ لوگوں کو امام بنایا، پہلے بنانے والے کی خصوصیات پر توجہ کیجئے اور پھر خصوصیات پر توجہ کیجئے جس کو بنایا گیا. جس کو بنایا گیا امام اور جس نے بنایا، اگر وہ ہر لحاظ سے ایک دوسرے کے مشابہ ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر کسی بھی لحاظ سے ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہیں تو یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میں عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے. وہ یہ کہ پروردگار عالم نے امام بنایا،
اب ذرا پروردگار عالم کے بارے میں گفتگو کر لیجئے. وہ تمام باتیں جو آپ کو پتہ ہیں پروردگار عالم کی، نہ بیوی ہے نہ بچے، نہ اسے سردی لگتی ہے نہ گرمی، نہ بھوک نہ پیاس، نہ رہنے کے لیے گھر چاہیے، نہ دشمنوں سے چھپنے کے لیے کوئی مقام چاہیے، نہ دشمنوں کو دور بھگانے کے لیے اسلحہ چاہیے. یعنی تمام جن قید و جس قید و بند میں، جن قیودات میں بشر لپٹا ہوا ہے، پروردگار اس سے باہر ہے، کیونکہ وہ مادہ نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا مجرد ہے، میں کہہ رہا ہوں مادہ نہیں ہے، مادے اور مادیات سے ماورا ہے. تو امام بنانے والی ذات جو ہے وہ مادے اور مادیات سے ماورا، جو امامت کا بوجھ اٹھائے وہ مادے کی قید میں مقید رہ کر اٹھائے. تو امامت کی پہلی فضیلت یہ ہے، بنیادی ترین فضیلت یہ ہے کہ جو مادے سے، زمان سے، زمانیات سے، مکان سے، مکانیات سے ماورا ہے، وہ اپنی ہدایت کا بوجھ ڈال رہا ہے اپنے بندے پر کہ جو مادے اور مادیات میں مقید ہے، جو زمان اور زمانیات میں مقید ہے، جس کے رشتے بھی ہیں اس کو رشتوں کا پاس بھی کرنا ہے، جس کی جسمانی ضروریات بھی ہیں، جس کو بھوک بھی لگتی ہے، جس کو پیاس بھی لگتی ہے. اب اگر ایسی مخلوق ایسے خالق کی ہدایت کا بوجھ اٹھائے تو اب مجھے آپ بتائیے کہ کوئی کائنات میں اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ توجہ فرمائی یہاں تک آپ نے. اگر آپ نے یہ بات غور سے سن لی تو اب اگلے مرحلے پر آئیے. خداوند تبارک و تعالیٰ تعارف شاید میرے خیال سے نہیں فرما رہا بلکہ اشارہ کرنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو جو ہماری ہدایت کا بوجھ اٹھا لے اس کے لیے سب سے پہلا مرحلہ ہے مرحلہ صبر. لما صبر ہوں، اور اس کے بعد وہ صرف ہم کو دیکھے کیونکہ یہدونا بامرنا، یہ ہمارے امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ ان کو کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی لکھت پڑھت کی ضرورت نہیں ہے، یہ کسی مدرسے میں نہیں جاتے، یہ کسی مکتب میں نہیں جاتے. اب یہاں سے آپ مزید توجہ فرمائیے. بشریت کا ذہن کیا کہتا ہے؟ بشریت کا، انسان کا ذہن الجھا ہوا ہے یونیورسٹیز، کالجز، مدرسے، مکتب، ان میں جو یہاں سے علم نکل کر آئے انسان اس کو بڑی آسانی سے مان لیتا ہے. یہ آپ نے دیکھا 2 سال 3 سال جو پچھلے گزرے اس میں کہ یہ کہاں سے اطلاع آئی ہے. یعنی دنیا کی ہر جڑی بوٹی کو کھانے کا حکم دیا گیا یوٹیوب کے اوپر اور گوگل کے اوپر، اور دنیا کی ہر جڑی بوٹی سے بھپارے لینے اور اسٹیم لینے کا کہا گیا. لیکن آپ یہ کہنا کہ یہ آیا کہاں سے ہے؟ لہٰذا بشر کا ذہن تعلیمی اداروں کی گیرودار میں، تعلیمی اداروں کے بکھیڑے اور جھمیلے میں گرفتار ہے. امام کی روح اور امام کا ذہن اگر متوجہ ہے تو عالم غیب کی طرف. تو لہٰذا آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم اور آپ جو الف زبر آ بے زبر با میں الجھے ہوئے ہیں، اس کے علم کا مقابلہ تو چھوڑ دیجئے، کیا برداشت کر پائیں گے اس ذات کے علم کو کہ جو غیب کی طرف دیکھ کر زمین پر چلے؟ وہ ہستی کہ جو دنیاوی قوانین کو دیکھ کر، وہ ہستی کہ جو دنیاوی قوانین کو دیکھ کر دنیاوی قوانین کے مطابق عمل کر رہی تھی، اولو العزم پیغمبر اس کے دنیاوی علم کو برداشت نہ کر پایا. میں مثال دوں آپ کو. خضر نے کشتی میں سوراخ کیا، بچے کو قتل کیا، گرتی ہوئی دیوار کی تعمیر کی، موسیٰ برداشت نہ کر پائے. اولو العزم پیغمبر ہیں. جو خضر نے وجوہات بتائیں تو وہ آپ کی سمجھ میں بھی آ گئیں، میری سمجھ میں بھی آ گئیں. تو موسیٰ کی سمجھ میں نہ آیا، اعتراض کر بیٹھے اتنے واضح اور بدیہی مسئلے پر. خضر کے پاس جو ان مسائل کی توجیہ اور تعویل تھی، جو ریزننگ تھی، جو افہام و تفہیم کی بنیادیں تھیں، جب خضر نے بتایا تو ہم سب کی بات سمجھ میں آ گئی. بھائی سادہ سا مسئلہ تھا، تم نے یہ کیوں نہ سمجھا کہ میں خضر ہوں، میں نے کشتی میں سوراخ کیا، شاید اس سے ایک اہم تر مصلحت ہو. ایک شخص آتا ہے اور وہ بڑے بوسیدہ سے لباس میں آتا ہے. آپ کے سرکار آپ کے پاس تو بڑے پیسے ہیں، آپ اتنا گندا سندا غلیظ سا لباس کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ تو آپ اس طرح سے بات کرتے ہیں. میں نے آپ پر اعتراض کیا، آپ نے یوں کیا. آپ کہتے سرکار پوچھ تو لیتے، اب کوئی وجہ تو ہوگی. ہم چھپ کے نکلنا چاہتے تھے، ہمیں کوئی نہ پہچانے. ہم حکومت کی طرف کے ادارے سے آئے جو ہمیں کوئی نہ پہچانے، تو کوئی وجہ ہوگی. کشتی میں سوراخ کیا، بتا دی وجہ اس وجہ سے تھی. جب بادشاہ آئے گا دیکھے گا کشتی میں سوراخ ہے، چھوڑ دے گا. بچے کو کیوں قتل کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کرتا. گرتی ہوئی دیوار کی کیوں تعمیر کی؟ دیوار میں خزانہ تھا 2 یتیم بچوں کا، ان کے والدین بڑے نیک تھے، رحم دل تھے. رحمت من ربک، تمہارے پروردگار کی رحمت کا یہ تقاضا تھا
کہ ان کا خزانہ بچا رہے. اگر دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا, لٹیرے چور اچکے اٹھا کر لے جاتے. یہ تین علم تھے, یہ لوح محفوظ سے نہیں پڑھے تھے جناب خضر نے, یہ دنیاوی تعویلات اس کی تھیں. یہ مشیت الہی کا وہ راز نہیں ہے جس کے آگے منع کیا گیا کہ اب اس سے آگے مت پوچھنا. یہ وہ عہد نہیں ہے جس کی وجوہات نہیں بتائی گئی ہوں عہد الہی کو لیتے وقت ائمہ معصومین سے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ذرا سا بھی زور ڈالے انسان ذہن پر تو شاید پوچھ لے. جناب موسیٰ حیرت زدہ کیوں رہے؟ اس وجہ سے کہ بظاہر کوئی دلیل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. ادھر سے خضر اتنے برگزیدہ پیغمبر, برگزیدہ بندے خدا کے, تو یہ کام کیوں کیا؟ موسیٰ پریشان ہو گئے. تو دنیاوی سطح پر علم کو دیکھنے کے باوجود اولو العزم پیغمبر اس علم کو برداشت نہ کر سکے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو امام عالم غیب کو دیکھ کر دنیا کی ہدایت کر رہا ہو, اس کے علم کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر صبر چاہیے. کس بات میں صبر چاہیے؟ اس بات میں صبر چاہیے کہ کل کووڈ-19 آیا تھا, میں آپ سے کہتا کہ سرکار خوب ٹھنڈی چیزیں کھائیے, سرکہ پیجیے, کھٹی چیزیں کھائیے, آپ کا گلا بند ہو جائے گا, بخار ہوگا شدید, لیکن 3 گھنٹے بعد اتر جائے گا اور پھر آپ صحیح ہو جائیں گے. دنیا میرا مذاق اڑاتی, تمسخر اڑتا, امامے کا, ابا کا, قبا کا, کومر نجف کا. تو مجھے صبر کرنا پڑتا یا نہیں پڑتا؟ میں مثال دے رہا ہوں. اگر میں ایسا کہتا اور فرض کیجئے مجھے سلمان فارسی نے خواب میں آ کر بتایا ہوتا, آپ کیا کر لیتے؟ تو مجھے صبر کرنا پڑتا. جب بھی انسان ایسے علم کو آشکار کرے گا جو عالم غیب سے لے کر آیا ہے, کچھ لوگ تمسخر بھی اڑائیں گے, کچھ ہوا اور حوث کی وجہ سے مخالفت کریں گے, کچھ حسد کریں گے. ان تمام کی مخالفت برداشت کرنی پڑے گی صبر کے ذریعے. یہاں تک آپ نے غور فرمایا, بہت شکریہ. اب آگے بڑھیے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہمارے امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں. لہٰذا یہاں تک بات واضح ہو گئی. ایک درود پڑھیں محمد آل محمد. اب جس امام کے بارے میں, جس ہستی کے بارے میں آج موضوع رکھا گیا ہے, امام سجاد, کس طرح سے انہوں نے صبر کیا اور 35 برس کے عرصے میں جو کار امامت انجام دی, امام نے کیا تھے. خود یہ 35 برس معمولی 35 برس نہیں ہے, اور اس پر یقین کیجئے کہ ایک شاید 2 یا 3 یا 4 عشرے چاہیے. یہ میں اپنے علم کا روب نہیں جھاڑ رہا, کتابوں میں موجود ہیں ساری چیزیں, مجھ پر الہام نہیں ہوتا, نہ ہی وحی آتی ہے. تو اگر 4 یا 5 عشرے بھی پڑھے جائیں تو شاید کم ہوں 35 برس کے ایک عرصے پر. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کو موضوع دیتا ہے, پھر اس کے بعد مطالعہ کرتا ہے, شروع کرتا ہے, کتابیں کھولتا ہے, کس زاویے سے دیکھا جائے چیزوں کو. اور صرف ہمارے یہاں ایک بیمار امام جن پر چند گھنٹے کا اور چند دنوں کے لیے ناسازی طبیعت تھی, علیل تھے اور بیمار پڑ گئے, تو اب ان کو ہر جگہ پر بیمار امام, بیمار امام, بیمار امام. سرکار بیمار امام, یہ ایک دفعہ کبھی کبھی مرثی و سوز سلام میں نوحے میں ممبر سے احانت تک چلے جاتے ہیں بیمار امام. جس طرح سے ہم بیویوں کے سفر کا جب ذکر کرتے ہیں, کربلا سے کوفے, کوفے سے شام, تو ہم مصائب کا ذکر کرتے کرتے توہین میں اور بے احترامی اور جسارت اور گستاخی ہو جاتی ہے ہم سے. لہذا ان چیزوں کا بڑا خیال رکھا کیجیے. کس طرح سے بات کی جائے امام کے بارے میں؟ اہم ترین جو مسئلہ ہے امام کی زندگی میں وہ کیا ہے اگر آپ سے پوچھے, اور امام نے کیا کیا؟ امامت کے 2 پہلو ہیں. ایک کلی پہلو, یعنی ہر امام کو وہاں دیکھ کر یہاں کام کرنا ہے. توجہ, وہاں دیکھ کر کام یہاں کرنا ہے. یہ تو جناب امیر سے لے کر حضرت حجت تک. اور مولانا حضرات کو اصول کافی توضیح مسائل کھول کے پڑھانا ہے آپ کو. تو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے, جب نوجوان بچوں سے کہا جائے بھائی دیکھیں امام سے دعا کیجئے, امام مشکلات کو حل کریں گے, امام زمانہ, امام زمانہ, امام زمانہ. مولانا یہ مراجع کیا ہیں؟ ارے مراجع سے خود پوچھو, جو وہ کہیں. اگر میں وہ بتا دوں جو مراجع اپنے بارے میں کہتے ہیں تو آپ کہیں گے مولانا کو تمیز نہیں ہے مراجع کے بارے میں گفتگو کرنے کی. مراجع سے خود پوچھیے امام کے بارے میں آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں, تو جو وہ بتائیں اس کے مطابق اپنے عقیدے کو درست کیجیے گا. ورنہ یہاں امام کی فضیلت گناتے گناتے اگر مراجع کے بارے میں, مجتہدین فقہا کے بارے میں کچھ بات کی جائے تو ذہن اس حد تک آلودہ ہو چکے ہیں کہ مولانا نے مراجع کی توہین کر دی. جا کے مرجع سے خود پوچھیے, یا اس سے پوچھیے جو مراجع سے پوچھ کے آیا ہو, جس سے مرجع تقلید نے خود کہا ہو کہ میری حیثیت کیا ہے علی بن ابی طالب کے سامنے. جن سے کہا ہے وہ جملے اگر آپ کو وہ حضرات بتا دیں تو آپ یقین نہیں کر سکتے کہ آپ کے مرجع تقلید نے امیر المومنین کے مقابلے میں اپنی اس حیثیت کو گردانا ہے.
لہٰذا نکلیے ذرا باہر، کھلی فضا میں آ کر سانس لینا سیکھیے، دماغ کی کھڑکیوں کو کھولیے تاکہ تازہ ہوا لگے اور ذرا خون کی آئے۔ بہرحال چلتے موضوع پر، ایک تو کلی طریقہ امام کا، کلی سیرت جو ہر امام کو کرنی ہے، وہ کیا؟ عالم غیب کو دیکھ کر عالم دنیا میں ہدایت کرنی ہے، ایک تو یہ مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ کیا؟ ہر امام کی زندگی میں کچھ خاص واقعات رونما ہوئے ہیں، ان واقعات کی مناسبت سے امام کو کوئی نہ کوئی رد عمل، ری ایکشن دکھانا ہے، امام کو اپنا بیہیویئر رکھنا ہے اور زندگی اس انداز سے گزارنی ہے۔ اگر سید سجاد کے زمانے میں کوئی فتنہ کھڑا ہو رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ فتنہ امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں ہو۔ امام موسیٰ کاظم اور امام سجاد علیہ السلام کو دونوں کو عالم غیب کو دیکھ کر ہدایت کرنی ہے، لیکن ساتویں امام کے زمانے کا فتنہ جو ہے وہ ایک الگ ہے، لہٰذا اسے الگ طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا۔ امام سجاد کے زمانے کا فتنہ ایک الگ ہے، اسے ایک الگ طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا۔ بالکل جس طرح سے انبیاء نے، جناب موسیٰ نے کسی اور طرح سے تبلیغ کی، جناب عیسیٰ نے کسی اور طرح سے تبلیغ کی، جناب نوح نے کسی اور طرح سے تبلیغ کی، ختمی مرتبت نے کسی اور طرح سے تبلیغ کی۔ تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہے۔ لہٰذا ہم اس موضوع پر تو بحث نہیں کریں گے کہ امام سجاد ہمیشہ خدا کے احکامات کو دیکھ کر، لوح محفوظ سے لے کر عالم غیب کو دیکھ کر ہدایت کا کام انجام دیتے رہے۔ یہ تو ہمارے عقائد میں سے ہے، کسی کو اس میں رتی برابر بھی شک ہو تو دوبارہ اشہد ان علی ولی اللہ کہہ لے، کیونکہ اس کا ایمان چلا گیا، اور استغفار بھی کرے، لہٰذا اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر ہم امام سجاد کے زمانے میں دیکھیں واقعات کو، تو آپ کو بہت سارے سبق ملیں گے اگر کانوں کو کھول کر اور آنکھوں کو کھول کر دیکھیں۔ امامت چلی جناب امیر سے ختم ہوئی حضرت حجت 12ویں امام پر۔ اسی دوران مختلف امام زادے، آئمہ کی ہی نسل سے تعلق رکھنے والے سادات، نوجوان، جوان، ادھیڑ عمر، ان کی بھی زندگی چل رہی ہے۔ پہلے امام جناب امیر امام حسن، امام حسین، سید سجاد، امامت کے سلسلے کو گنتے رہیے، اور یہاں آئمہ کی نسل سے تعلق رکھنے والی ان کی اولاد نرینہ، یعنی ان کے بیٹے، پوتے، پڑ پوتے، ان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ تاریخ میں مسلسل قیام کرتے رہے، تلوار اٹھاتے رہے، بنو امیہ کے خلاف، کبھی بنو عباس کے خلاف۔ جو سلسلہ امامت تھا اس نے کبھی حکم نہیں دیا کہ ہم ان کی تائید کرتے ہیں یا ہم ان کے ساتھ ہیں یا حکومت حاصل کرو۔ آپ کو تاریخ میں کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔ امامت کر رہی ہے کام ہدایت کا حکم خدا کے مطابق، اور امام زادے مسلسل تلوار اٹھا رہے ہیں اپنے اجتہاد کے مطابق۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ان کو اس اجتہاد کی اجازت امام کی جانب سے ملی تھی یا نہیں۔ بہت سے اصحاب امام صادق، امام باقر، بعض امام سجاد، امام باقر اور امام صادق کے بعض اصحاب، ان کا فتویٰ یہ تھا کہ بنو امیہ کی حکومت کے خلاف جنگ کرنا واجب ہے۔ امام کے شاگرد تھے، اجتہاد کی اجازت ہے، آپ کوفے میں بیٹھے ہوئے، لمحہ با لمحہ آپ پوچھ تو نہیں سکتے، اور امام اجازت دے رہے ہیں، جو کرے گا تمہاری بات کو سنے گا، اگر غلط ہوا تو اس کو تم کو ایک اجر ملے گا، اس کے پاس بھی حجت ہے، اگر تم نے غلط اجتہاد کیا، جان بوجھ کر، حق نہیں تھا، تو تمہیں گناہ ملے گا، واصل جہنم ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اس بنیاد پر وہ لوگ کہ جن کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی امام کی زندگی میں ہی، وہ بعض تاریخ میں ملتا ہے، رجال کی کتب میں ملتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا۔ لیکن جو میرا مطمع نظر ہے وہ یہ کہ سلسلہ امامت نے کبھی بھی اپنے آپ کو ان امام زادوں سے منسلک نہیں کیا جو تلوار اٹھا رہے تھے۔ امام موسیٰ کاظم کا خط پڑھیے آپ اپنے کزنز اور بھائیوں کے نام، امام رضا علیہ السلام کو دیکھیے آپ، امام محمد باقر، امام جعفر صادق کو دیکھیے، امام سجاد کو دیکھیے، آپ ان تمام کو دیکھ لیجئے۔ یہیں سے زیدی فرقہ وجود میں آیا، کیونکہ وہ زید ابن علی یعنی امام سجاد کے بیٹے جناب زید کو مانتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے زیدی فرقے کا، نہ زیدی سادات کا۔ زیدی سادات کی بات نہیں کر رہا میں، زیدی فرقے کی بات کر رہا ہوں کہ جو جناب زید پر آ کر رک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں امام برحق وہ ہے کہ جو تلوار سے جہاد کرے، لہٰذا امیر المومنین نے جہاد کیا، امام حسن نے تلوار سے جہاد کیا، امام حسین نے کیا، اور اس کے بعد وہ آ جاتے ہیں جناب زید تک۔
کہ جناب زید کو ہم امام مانتے ہیں، تو ایک فرقہ زیدیہ پروان چڑھا کہ جو یہ کہتا ہے کہ جہاد بالسیف، تلوار کے ذریعے جہاد کرنا واجب ہے، جو یہ کرے گا وہ ہوگا امام۔ ان کی غلطی کیا ہے؟ یہ افعال امام کے ذریعے امامت کو پہچاننے لگے۔ مذہب اثنا عشری 12 امامیوں کا نظریہ یہ ہے کہ رسول خدا کی حدیث کے مطابق ائمہ کو پہچانو۔ امامت کو پہچاننے کے سلسلے میں ائمہ کے امام کے عمل کو مت دیکھو، ورنہ کبھی تمہیں تمہارا امام دکھے گا جس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تو تم کیا کر لو گے؟ واقعہ آپ کے سامنے ہے، لہٰذا وہ اس طرف چلے گئے۔ اور آج ہمیں 12 امامیوں میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ جو حکومت کے خلاف ایک جو مظاہرے اور یہ سب چیزیں نہ کرے، جو حکومت کے خلاف کھڑا نہ ہو، جو حکومت کے سامنے تصادم کی پالیسی کو نہ اپنائے، وہ شیعہ ہے ہی نہیں۔ اس عقیدے کا عقیدہ تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تسلسل امامت کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر اس طرح کا کوئی عقیدہ نہیں ملتا تسلسل امامت کو۔ اب آپ دیکھیے کہ امام سجاد کے زمانے میں واقع حرہ ہوا، واقع مدینہ ہوا، جہاں مدینہ میں یزید کی فوجوں نے آ کر کئی دن تک نہ کسی کی عزت بچی، نہ آبرو، نہ مال، نہ جان، خون کی ندیاں بہہ گئیں مدینہ کی گلیوں میں۔ واقع حرہ ہوا، عبداللہ ابن زبیر کا قیام ہوا، قیام مختار ہوا، قیام توابین ہوا۔ کتنی مسلح جد و جہدیں اٹھیں، قیام مختار، قیام توابین، مدینہ کے لوگوں کی بغاوت، مدینہ میں آ کر قتل و غارت گری، واقع حرہ۔ یہ 5 واقعات ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ امام نے کبھی اپنی 35 برس کی زندگی میں قصائی سے کہا کہ دیکھ واقع حرہ میں اس طرح سے لوگوں کو شہید کیا گیا؟ آج کی کربلا وہ ہے، 35 برس بہت ہوتے ہیں، کربلا پرانی ہو گئی۔ امام نے کبھی نہیں کہا وہ 35 برس پہلے کی کربلا تھی، آج کی کربلا واقع حرہ ہے، آج کی کربلا قیام مختار ہے، آج کی کربلا واقع توابین ہے۔ وہاں پر بھی محبان اہل بیت شہید ہوئے تھے، لہٰذا امام اگرچہ وہ لوگ بیچارے مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے، اگرچہ وہ لوگ بے گناہ شہید ہوئے، اگرچہ وہ لوگ بے خطا شہید ہوئے جنہوں نے ان واقعات میں قیام کیا، جتنے بھی لوگ شہید ہوئے، لیکن امام نے کبھی بھی ان کا ذکر اپنے جد کی، اپنے بابا کی شہادت کی طرح نہیں کیا۔ ہمیشہ اگر ذکر کیا 18 بنی ہاشم کے جوانوں کا ذکر کیا، لیس لہم علی وجہ الارض شبیہ۔ تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ اس حقیقت سے کتنا نزدیک ہیں آج کے دور میں جو آپ کے امام نے آپ کو بتائی، اور اس ڈھکوسلے سے کتنا نزدیک ہیں کہ جو امام کے فرمان کے ساتھ جن ڈھکوسلوں کو، جن ناخالصیوں کو جوڑ دیا گیا۔ اس کو آپ سمجھیے۔ آپ حکومت کے خلاف ہیں، آپ حکومت کے حامی ہیں، سڑک پہ نکلنا، مظاہرہ کیجئے، حکومت کے خلاف جائیے، حکومت کی حمایت کیجئے، مخالفت کیجئے، ملک میں قانون موجود ہے، تمام چیزیں موجود ہیں، پیٹیشن لکھیے، وہ سب چیزیں ہیں۔ جس پارٹی میں جانا جائیے، جس کے خلاف آپ کو تقریر کرنی ہے، ملک آزاد ہے، ہو رہا ہے، آپ کسی کے خلاف، میں کسی کے خلاف، آپ کی جو کرنا کیجئے، ملک میں قانون موجود ہے، واضح ہے۔ ایک پولیٹیکل اسٹرگل ہے، پولیٹیکل ہمارا ایک سیٹ اپ ہے، اور بقول اب مان لیجئے فرض کیجئے مثلاً کہ کہہ سکتے ہیں جمہوریت ہے۔ اب یہاں پہ جمہوریت پروسیس کا نام نہیں ہے سرکار، جمہوریت طرز تفکر کا نام ہے۔ الیکشن ہو جانے کو جمہوریت نہیں کہتے، ورنہ ملکیت۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ آپ لوگ خوش ہوتے ہیں اور آپ کو لفظ دے دیے کہ آمریت، ڈکٹیٹرشپ۔ دیکھیے لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آمریت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، جمہوری حکومت ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ عام عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں جب میں سڑک پر نکلوں تو میرے بچے خیریت کے ساتھ اسکول پہنچ جائیں، ٹماٹر آلو کیا کلو روپے مل رہا ہے، سڑکیں خراب ہوں یا نہ ہوں، پانی آ رہا ہے، تعلیم ہے۔ عوام اپنی فیسلٹیز چاہتی ہے۔ عوام اپنی کینیڈا میں کبھی کوئی مظاہرے کیوں نہیں ہوتے، اٹھا پٹک کیوں نہیں ہوتی، سوئٹزرلینڈ میں کیوں نہیں ہوتا کبھی کچھ، بہت سے ملک ہیں یورپ کے جہاں کیوں نہیں ہوتا۔ ہاں فرانس میں ہوتا رہتا ہے، آپ کہیں گے تو مولانا فرانس کی مثال، لیکن اکثریت آپ مجھے بتائیے کن ملکوں میں ہو رہا ہے جہاں پہ ایک عجیب ڈسٹرب قسم کی کمیونٹی موجود ہے۔ بہرحال نہ سیاست میرا شعبہ ہے، نہ بات کرنا چاہتا ہوں، میں یہ جو بات کر رہا ہوں پالیٹکس سے بات نہیں کر رہا۔ کوئی بعد میں کہے کہ مولانا آپ تو پالیٹکس کے ممبر پہ خلاف ہیں، پالیٹکس سے بات کر رہے تھے۔ میں بات کر رہا تھا اس بنیاد پر کہ
سوشیو پولیٹیکل ایشوز کس طرح سے انسان کی زندگی پر اثر ڈالتے ہیں. پولیٹکس الگ ہے, سوشیو پولیٹیکل ایشوز الگ ہیں, اور پولیٹیکل سائنس بحیثیت علم الگ ہے. جو ممبر میں بات کی جاتی ہے پولیٹکس اور سیاست, میں اس کے خلاف ہوں. اب یہ میری مرضی ہے سرکار, میں خلاف ہوں اس کے, آپ اس کے حامی ہیں تو ہو جائیے. آپ بانیان سے کہیے گا اگلے سال مولانا کو مت بلائیے, ٹھیک ہے, وہ آپ کا مسئلہ ان کا, لیکن میں اپنے نظریات کو تو پیش کر سکتا ہوں نا ممبر سے. لہٰذا امام سجاد کے سامنے دیکھیے, آپ امامت کو دیکھیے, کبھی بھی امامت نے امام زادے جو قیام کرتے رہے کتاب الحجت کے اندر, جناب زید ابن علی یعنی امام سجاد کے جو بیٹے زید تھے, جن سے زیدی سادات منسوب ہیں اور جن سے فرقہ زیدیہ منسوب ہے, ان کے بارے میں دیکھیے جا کر امام صادق نے کتنی تعریف کی کہ جب امام کے صحابی نے کہا کہ زید کا آدمی میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ ہم مسلح جد و جہد کرنا چاہ رہے ہیں, تم ہمارے ساتھ اٹھو کھڑے ہو, تو میں نے اس کو منع کر دیا اور ایک بڑے قرآن کی آیات اور حدیثوں کے ذریعے گفتگو کی. تو امام نے کہا تم نے بہت اچھا کیا, اس کے لیے بچ کے نکلنے کا راستہ نہیں چھوڑا. امام موسیٰ کاظم کا خط ہے اپنے بھائی کے نام, ہارون رشید خلیفہ ہے. امام فرمایا دیکھو خلیفہ کے سامنے کھڑے مت ہو, اپنی جان کی بازی ہار جاؤ گے, اطاعت کرو اس کی, کنفرنٹیشن کی پالیسی کو مت اپناؤ. دیکھیے یہ میں امامت کی تاریخ بتا رہا ہوں, آپ کے ملک کے اندر کیا ہونا چاہیے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ میں آپ کے شعور کی توہین نہیں کر رہا کہ آپ کے اندر درک نہیں ہے, آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں, آپ علم نہیں رکھتے, آپ شعور نہیں رکھتے, نہیں. اتنی زیادہ چیزیں آپ کے ذہن میں ڈال دی گئی ہیں, مختلف مجلسیں سنتے ہیں کہ خود آپ کے لیے باوجود اس کے کہ آپ صاحبان شعور ہیں, ارباب اذاں ہیں, مولا کی مجلسیں سنتے ہیں, اور اس کے باوجود آپ کے ذہن میں یہ صلاحیت بہت کم رہ گئی ہے کہ آپ چیزوں کو الگ کر سکیں, کیونکہ آپ سے وہ چیز صلاحیت چھین لی گئی ہے. میں نہیں کہہ رہا آپ میں نہیں ہے, وہ صلاحیت آپ سے چھین لی گئی ہے. لہٰذا آج ہم کس نظریے کو لے کر چلتے ہیں؟ اس نظریے کو لے کر کہ جو ان امامزادوں کا تھا, کہ جو امام کے پیرالل چل رہے تھے, متوازی چل رہے تھے, اور امام کا نظریہ کیا ہے کہ خدا کے حکم کے مطابق ہدایت بشریت کی ذمہ داری کو انجام دو. جہاں تک یہ بات پوری ہو گئی, جس کی سمجھ میں جتنی آئی الحمدللہ, نہیں آئی تب بھی الحمدللہ. اگر سمجھ میں آ گئی اکثریت کے تو صلوات کس طرح سے بھیجیے تاکہ مجھے ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیجیے ذرا. اب دوسرا مسئلہ امام سجاد کی زندگی میں کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ ہے کربلا کو اس کی حقیقت پر باقی رکھنا. آپ کہیں گے مولانا یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ کربلا ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی, کربلا ایک تحریک تھی, کربلا ایک انسان کے غلط فیصلوں کا نتیجہ تھی. نعوذ باللہ. مورخ تو امام حسین کو کچھ بھی لکھ سکتا ہے, مورخی آپ نے نہ زبان پکڑی ہے نہ قلم. کربلا نعوذ باللہ خاکم بدہن بنو ہاشم کی ضد کا نتیجہ تھی. کربلا کیا تھی؟ خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر. کیا کہنے سید سجاد کی اس حکمت کے کہ جو عالم غیب سے ان کو عطا ہوئی تھی. کربلا کا واقعہ تازہ ہے سید سجاد کی زندگی میں, چشم دید گواہ ہیں کربلا کے امام سجاد, لیکن کربلا کو کس سطح پر لا کر بیان فرما رہے ہیں؟ کان اذا رآ ماء بکا, کان اذا رآ نہرا بکا, کان اذا رآ طعاما بکا. جب کھانے کو دیکھتے گریہ فرماتے, پانی کو دیکھتے گریہ فرماتے, دریا کو دیکھتے گریہ فرماتے, قصائی کو دیکھا دمبے کو ذبح کر رہا ہے گریہ فرماتے. کہا میرے باپ کو پیاسا شہید کیا گیا, میرے باپ کو اس طرح سے شہید کیا گیا. کیا کربلا کی داستان صرف یہی ہے؟ کربلا کے واقعے کی گہرائی صرف یہی ہے؟ سوال ہے کہ امام ایک شخص کو پیاسا شہید کیا گیا, یا کربلا کی گہرائی یہ ہے کہ جس کو پیاسا شہید کیا گیا اس واقعے سے کہ جس کو پیاسا شہید کیا گیا اس کی عظمت کو تم درک نہیں کر سکتے. ان کے کردار کی غلاظت کو دیکھو کہ انہوں نے کس کو پیاسا شہید کیا, ان کے کردار کی غلاظت کو دیکھو کہ انہوں نے کس کے گھر کی خواتین کو قیدی بنایا. یہ ایک مزید آگے کے مرحلے کی بات. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟
اس سے بڑھ کر ایک بات کہ عوام الناس گہرائی کو درک نہیں کر سکتے. عوام الناس بنو امیہ کی حکومت کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے. ادھر سے بنو امیہ اگر یہ سمجھ لیں کہ سید سجاد اپنے بابا کی شہادت کا حال ہر جگہ بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ تھا, امامت ہمارا حق تھی, تمام کی تمام چیزیں بتائیں کہ جو اہل بیت کا حق ہیں اور معاشرے کے قائد ہم ہیں, کائنات کے امیر ہم ہیں, ہماری اطاعت تم تمام لوگوں پر فرض ہے, تو یہ بڑی مشکل ہو جائے گی. لہٰذا امام سجاد صرف اور صرف امام حسین کی پیاس, امام حسین پر ہونے والے ظلموں کو بیان کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ظلم کو بیان کرنے کی اپنی ایک تاثیر ہے. جو انکار کرتا ہے وہ سید سجاد کی فکر کے خلاف جا رہا ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. زیارت واقع عاشورہ تازہ امام چشم دید گواہ ہیں. زیارت عاشورہ آنی چاہیے تھی امام سجاد کی زبان مبارک سے, مرثیہ پڑھنے والے آنے چاہیے تھے امام سجاد کے سامنے. امام حسین علیہ السلام کی تمام زیارتیں آنی چاہیے تھیں امام سجاد کی زبانی. لیکن امام سجاد کو حکم کیا ہے؟ امام سجاد کو حدیث وصیت میں حکم یہ ہے کہ سید سجاد نے جب چوتھی مہر کو توڑا, جو کہ رسول خدا سے وصیت آ رہی تھی ہوتی ہوئی, جب چوتھی مہر کو توڑا تو اس پر لکھا ہوا تھا انسمت و اطرق لما حجب العلم. سید سجاد سر جھکا لو, خاموش رہو, کیونکہ علم پر پردہ پڑ چکا ہے. سمت اطرق لما حجب العلم, 3 جملے ہیں. 35 برس امام نے انہی 3 جملوں کو سامنے لے کر چلے ہیں. آپ کو اور مجھے یہ 3 جملے دیے جائیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. 3 منٹ کا ہم اس سے علم نہیں نکال سکتے. سید سجاد نے 35 برس کے اندر جو بیہیویئر تھا, جس طرح سے زندگی گزارنی تھی, وہ پورے کے پورے 35 برس امام سجاد نے ان 3 جملوں کے ذریعے گزارے ہیں. یعنی امام کو حکم دیا جا رہا ہے, دیکھو تبلیغ دین مت کرنا, خاموش رہنا, سر کو جھکا دو, کیونکہ علم پر پردہ ڈالا جا چکا ہے. اب اس حدیث کی تشریح کسی اور وقت صحیح. یہ 3 جملے تھے. اس کا مطلب یہ کہ امام خاموش رہے. خاموش رہے تو آپ کو 50 سے زیادہ دعائیں دے کر گئے سیف سجادیہ کی. خاموش رہے تو مناجات شعبانیہ دے کر گئے. خاموش رہے دعائے ابو حمزہ سمالی دے کر گئے. خاموش رہے مناجات شعبانیہ دے کر گئے. خاموش رہے دعائے مکارم الاخلاق دے کر گئے. خاموش رہے ایک زمینے کو, ایک گراؤنڈ کو, ایسی فصل کے بیج کو بویا امام سجاد نے کہ 35 برس جب امام کا علم منتقل ہوتا رہے, کوفے اور بصرے تک جائے, تو لوگ پریشان ہو جائیں کہ دعائے سیف سجادیہ آخر ہے کس کی, آخر ہے کون جو بنو ہاشم کا وارث ہے. اب جب امام سجاد جائیں تو لوگ امام سجاد کے بعد امام باقر علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوں, اور امام باقر حدیث وصیت کے مطابق پھر اپنے کردار کو آگے بڑھائیں. میں مثال دیتا ہوں آپ کو, سمجھاتا ہوں اس بات کو. امام سجاد کربلا کے واقعے کو عجیب انداز میں پیش کر رہے ہیں, اور یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو امام حسین کی پیاس اور بکا اور گریہ موضوعیت رکھتا ہے. کیا مطلب موضوعیت رکھتا ہے؟ یعنی جب امام کے مصائب کا ذکر کرو تو آبجیکٹیولی بذات خود ضروری ہے کہ پیاس کا ذکر کرو, بذات خود ضروری ہے کہ مظلومیت مولا کا ذکر کرو اور گریہ کرو. جب قبر بنائی امام حسین علیہ السلام کی تو کیا لکھا؟ ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلہ عطشانہ. یہ اس حسین کی قبر ہے جو علی کا بیٹا تھا, جس کو پیاسا لوگوں نے قتل کیا. حضرت حجت جب ظہور کریں گے تو جو پکار اور ندا دیں گے حضرت حجت 12ویں امام, وہاں فرمائیں گے ایوہ یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلہ عطشانہ. اے دنیا والوں, میرے جد حسین کو لوگوں نے پیاسا قتل کیا. لہٰذا پیاس ایک معمولی چیز نہیں ہے, حصہ رکھتی ہے, اپنی امپورٹنس اور اہمیت رکھتی ہے غم حسین ابن علی میں. اور اس کے بعد امام حسین پر بکا کے فلسفے کو سمجھایا. کل دنیا یہ نہ کہے کہ دیکھیے آپ اگر تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو گریہ کیجئے, اگر آپ پاک ہونا چاہتے ہیں تو گریہ کیجئے, اگر آپ فنا بننا چاہتے ہیں تو گریہ کیجئے. بالکل صحیح, گریہ تقوی لاتا ہے, پاکیزگی لاتی ہے. لیکن اس سے ذاکر عالم چاہے امامہ ہو چاہے ٹوپی شیروانی ہو, یہ نتیجہ نہ نکالے جب نماز نہیں پڑھ رہے تو گریہ کا کیا فائدہ. بھائی مت آؤ فرش اعضاء پر. امام سجاد کہہ رہے ہیں آپ سے زبان حال سے, اپنی زبان سے نہیں, امام سجاد کی سیرت کو دیکھ کر کہ یہ بتاؤ سید سجاد میں کیا کمی ہے. کیا میں نے نماز کو قضا کی ہے اپنی؟ میں نے کبھی غیبت کی ہے کسی کی؟
کوئی گناہ کمایا نعوذ باللہ، میری کردار میں کمی ہے؟ قیامت کے میدان میں جب پکارا جائے گا زین العابدین تو میں ہوں، عبادت کرنے والوں کی زینت، سجدہ کرنے والوں کا آقا اور سردار میں ہوں، ذو الصفنات، گھٹنے پیشانی پر گٹے پڑ گئے تھے جس طرح اونٹ کے پیروں پر اتنے طویل سجدے کرتے تھے امام سجاد علیہ السلام، میری منزلت یہ ہے، پھر میں کیوں گریہ کر رہا ہوں اپنے بابا پر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین پر گریہ ثواب اور گناہ سے کہیں ماورا ہے۔ حسین ابن علی پر گریہ کا معنی یہ ہے کہ کربلا کا واقعہ سن کر تمہارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ بتاؤ۔ گناہ ثواب تو بہت بعد کی بات ہے، یہ کمزور لوگوں کے لیے بتایا امام نے کہ دیکھو بدبختوں بد نصیبوں، اگر تمہارا دل ہمارے جد کی یاد میں ٹس سے مس نہیں ہوتا تو ثواب کی جانب تو توجہ کرو، اور اگر کوئی سمجھے کہ نہیں گریہ معمولی عبادت ہے تو امام نے ثواب بھی بتا دیا، ورنہ کربلا کے واقعے کی بنیاد، درود دیجئے محمد علی محمد، اچھا کسی کو بھی سوال آئے نا لکھ کے دے دے، منتظمین کو مجھ تک پہنچ جائے گا، کیونکہ میں نے کہا نا اتنی عجیب و غریب چیزیں آپ کے دماغ اور دل میں آ چکی ہیں کہ میں اس سے کس کس چیز کو صحیح کروں، کیا اپنی بات کر رہا ہوں میں، آپ اس کو سنیے۔ ورنہ اگر آپ عالم غیب میں جا کر دیکھیں اور عالم قدس میں اور وہاں کی جو روایتیں ان کو اگر آپ ان کی عینک لگا کر واقعہ کربلا کا مطالعہ کریں تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ ثواب کا مسئلہ بہت بات کا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر، یاد کر کے، اصل میں واقعہ یہ ہے، اس سے بھی آگے کی بات ہے سرکار، جو ظاہر امام حسین آ رہا ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ ظاہر امام حسین ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، عالم قدس میں واقعہ یہ ہوتا ہے، یہ ثواب اور گناہ کی بات بہت بعد کی ہے۔ کہاں ہیں آپ لوگ؟ روایات کا جا کر مطالعہ کیجئے، مجھے ابھی روایت کو پڑھنا نہیں ہے، روایات کے ساتھ بات کر رہا ہوں یہ میں، اور نہیں پڑھنا چاہتا، بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی، مجھے امام سجاد پر گفتگو ختم کرنا ہے۔ لہٰذا خاصیت اور واقعیت اور حقیقت واقعہ کربلا یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا، تم کتاب میں پڑھتے ہو، ذاکر سے سنتے ہو، نوخان، سوز، سلام، مرثیہ، ظاہر امام حسین یہ سجدگاہ خرید کہاں سے؟ امام حسین کے حرم کے برابر میں دکان تھی، گریہ آنے لگا، مجلس نہیں پڑھی گئی ابھی، نوحہ پڑھا نہیں گیا، مرثیہ نہیں پڑھا گیا، آپ نے دیکھا گریہ کیوں آیا؟ یہ کربلا کی خاصیت ہے، اور جو جتنا زیادہ ذرہ برابر مناسبت کی وجہ سے کسی چیز کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو وہ یہ سمجھے کہ اس کے دل کا رشتہ جناب سیدہ کے دل سے جڑ چکا ہے، رسالات مآب کے دل سے جڑ چکا ہے۔ یہ کامل الزیارات کے اندر جو روایات ہیں اس کے ذریعے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ مطلب اپنے الفاظ میں، لہٰذا اس بات کو سمجھیے کہ کربلا پر گریہ، امام حسین پر گریہ ثواب اور گناہ نہیں ہے۔ اگر ثواب حاصل کر گناہ مٹانے کی خاطر ہوتا تو امام سجاد کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ اچھا گریہ کرنا اگر گناہ مٹانے اور ثواب حاصل کرنے کی خاطر ہوتا تو گریہ کیا جاتا ہے آنسوؤں کے ذریعے، کیوں آپ کو یہ جملہ ملتا ہے اپنے آقاؤں کا اور مولاؤں کا، اپنے اولیاء نعم کا، ان ہستیوں کا جن کے صدقے میں آپ کی زندگیاں ہیں، برکت آ رہی ہے، کہ جب آنکھ سے آنسو ختم ہو جائیں تو میں خون کے آنسو روتا ہوں؟ کیوں امام سجاد 2 سال تک، بعض روایت کے مطابق 4 سال تک، 3 سال تک سیدانیوں سے کہتے تھے مستورات سے بنو ہاشم کی کہ آپ عزاداری کیجئے، جب خواتین گھر کی عزاداری کریں گی کھانا کون پکائے گا؟ کہا کہ کھانا ہم آپ کے لیے پکائیں گے۔ سید سجاد کو نوافل پڑھنی ہے، سنت نمازیں پڑھنی ہے، قرآن کی قرأت کرنی ہے، رسول کی قبر پہلو میں ہے، برابر میں ہے گھر میں، زیارت رسول خدا کو جانا ہے، معمولی کام ہے رسول کی قبر کی زیارت۔ امام حسن کی قبر جنت البقیع میں ہے، امام باقر کی قبر معذرت جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر جنت البقیع میں ہے، امام حسن کی قبر جنت البقیع میں ہے، امام سجاد، امام باقر، امام صادق بعد میں قبریں آئیں گی، امام سجاد کے زمانے میں امام حسن مجتبیٰ کی قبر جنت البقیع میں ہے۔ دسیوں کام آپ کو کرنے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ گریہ کیجئے، عزاداری کیجئے، کھانا ہم بنوائیں گے آپ کے لیے، تو کچھ تو وقت لگتا ہوگا ان عبادتوں سے ہٹا کر، یعنی کیا مطلب؟ اتنے اہم کام میں مصروف ہیں یہ بیویاں کہ امام وقت ان کے کھانے کا انتظام کر رہا ہے۔ اب جو یہ کہتا ہے کہ نہیں بنو امیہ سے احتجاج کرنا تھا، یہ تمام کام کرنے تھے، تو سرکار دیکھیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب دلیل لے کر آئیں، روایات سے، تاریخ سے،
امام کے کسی جملے سے. اگر ان کے پاس امام کا کوئی جملہ نہیں ہے، اگر تاریخ کا کوئی جملہ نہیں ہے، اگر کوئی حدیث نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد وہ بات نہ کریں. جناب زینب کے گریے کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ کیوں بھیجا گیا ان کو مصر یا کیوں بھیجا گیا ان کو شام؟ کیونکہ جناب زینب کو امام سجاد بھیجتے تھے کہ وہ اکسائیں لوگوں کو بنو امیہ کی حکومت کے خلاف. اگر کسی امام کا یہ جملہ ہے تو آپ منسوب کیجئے بی بی زینب سے. اگر کسی محدث نے لکھا ہے کہ ہم نے امام سے سنا تو آپ اس وقت یہ لکھیے، ورنہ یہ بنو ہاشم کی شان نہیں ہے کہ اپنے گھر کی خواتین کو اس طرح سے بات کریں. واقعہ صرف اور صرف ایک جگہ ملتا ہے، وہ جناب امیر کی زندگی میں، وہ بھی خاص حکم تھا. ورنہ آپ بنو ہاشم کے شہزادوں کو، امامت کے شہزادوں کو جو صاحبان امامت ہیں، ان کو آپ اس مرحلے پر لا کر مت رکھیے. حکم آ چکا ہے، نصمت و اطرق و لما حجب العلم، سر جھکا لو، خاموش رہو. علم پر پردہ ڈالا جا چکا ہے، خاموش رہنا. تو لہٰذا امام سجاد کا ایک بہت بڑا کام کیا ہے؟ کربلا کو انحراف سے دور رکھنا. کیا مطلب؟ کربلا کو انحراف سے دور رکھنا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال کیسے دوں؟ کچھ بچے ہمارے کیمسٹری پڑھے ہوئے ہوں گے یقیناً. اب جو مجھے یاد ہے تو 2-4 چیزیں. نمک میں 2 ایلیمنٹ ہوتے ہیں، سوڈیم اور کلورین. آپ کیا مطلب سوڈیم اور کلورین ہوتا ہے؟ تو میں کہوں گا یہ لے لیجیے، یہ NaOH ہے، یہ اس کے اندر سوڈیم تو ہے. آپ کیا مطلب اس میں سوڈیم ہے لیکن اس کے ساتھ دوسرے کچھ ایلیمنٹ بھی ہیں، آکسیجن اور ہائیڈروجن بھی ہیں. ہم نمک کی بات کریں جس میں دوسرا ایلیمنٹ کلورین ہوتا ہے. اچھا یہ لیجیے، اس میں سوڈیم ہے، اس کے ساتھ فلاں چیز ہے. اچھا یہ لے لیجیے، اس میں فلاں چیز ہے. اچھا یہ Cl لے لیجیے، مولانا یہ HCl ہے، ہائیڈرو کلورک ایسڈ. ہم جو بات کر رہے ہیں نمک کی، اس میں ایک ہوتا ہے سوڈیم، دوسری ہوتی ہے کلورین، وہ مل کر نمک بنتا ہے. اگر بچے سمجھ گئے. اب مجھے جو ناقص معلومات ہے، اب جو میری طرح ہیں بیچارے، جس حد تک مجھے معلومات ہے میں ان کے لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ مجھ سے پوچھیں یا میں آپ سے پوچھوں شہد کسے کہتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. کیوں؟ کھانسی، نزلہ، بخار، مختلف بیماریوں میں شہد کام آتا ہے. قرآن میں شہد کی فضیلتیں. میں نے دیکھیے ایک میٹھا مادہ ہوتا ہے، وہ آپ فٹ سے شکر لے آئے، آپ نے کہا مولانا یہ ہے شہد؟ میں نے کہا نہیں. آپ نے تو کہا تھا مٹھاس ہے. بھائی اصل میں وہ سیال ہوتا ہے، لکوڈ ہوتا ہے، مایا ہوتا ہے، بہتا ہے پانی کی طرح. آپ جا کر شیرہ لے کر آ گئے، آپ نے کہا مولانا میٹھا بھی ہے، سیال بھی ہے، تو بہہ بھی رہا ہے، تو یہ شہد ہے؟ میں نے کہا دیکھیں نہیں، یہ شہد نہیں ہے. وہ میٹھا تو ہوتا ہے، یہ بھی میٹھا ہے صحیح، اور اب میں پریشان ہوں اور بہہ بھی رہا ہے. نہیں، یہ شہد نہیں ہے. پھر شہد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے شہد وہ ہوتا ہے کہ جو چھتے میں لگتا ہے. آپ نے کہا اچھا، آپ شہد کے چھتے سے موم نکال کے لے آئے. میں نے کہا مولانا، آپ نے کہا مولانا یہ دیکھیں یہ لے آئے، ہم پہلے مٹھاس والا بھی لائے تھے، بہتا ہوا بھی لائے تھے، آپ کو اعتراض ہوا، اب آپ نے چھتا بتایا. تو میں نے کہا دیکھیے نہیں، چھتے میں سے نکلے گا، بہہ رہا ہوگا، مٹھاس ہوگی، وہ ہے شہد، تب جا کر لائے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز جو بڑی اہم ہو، اس کی صفات بتاتے وقت آپ کوئی ایسی صفت بتائیں جو کسی دوسری متضاد، نقصان دہ، ہیزرڈیس چیز میں ہو، ہارمفل چیز میں ہو، تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. توجہ فرمائی آپ نے، غور فرمایا آپ. اب امام سجاد کو کربلا کی حقیقت کو برقرار رکھنا ہے. کربلا کیا یزید کی ظالم حکومت کے خلاف جہاد تھا؟ دوبارہ، کربلا کیا یزید کی ظالم حکومت کے خلاف جہاد تھا؟ بڑے واضح انداز میں کہہ رہا ہوں، رک کر، کہ جن کے کان جس نیت سے کھلے ہیں وہ سن لیں. نہیں، بہت سوں کو دھچکا لگے گا. اگر کربلا سید الشہداء کا جہاد تھا یزید کی ظالم حکومت کے خلاف بعنوان ظالم، دیکھیے کوئی وکیل بیٹھا ہو نا، جج اگر یہاں پر، اس کی سمجھ میں آ رہی ہوں گی بات ہے. میں آپ کی توہین نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن الفاظ سے کھیلنا یہ اس کا کام ہے کہ جو علم اصول فقہ پڑھا ہوا، جورسپروڈنس پڑھا ہوا یا پرنسپل آف لا پڑھا ہوا، وہ جانتا ہے کہ صاحب اس واو کو یا کر دینے میں 2 کروڑ روپے لگ جاتے ہیں، اینڈ کو انگریزی کا اور کرنے میں انگریزی کا اور 2-4 کروڑ روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے. تو میں کیا کہہ رہا ہوں، یزید کی
ظالم حکومت کے خلاف جہاد کرنا، امام حسین نے یزید کے خلاف جہاد کیا بعنوان اس کے کہ کیونکہ تم ظلم کر رہے ہو اور ہم ظلم کے خلاف ہیں لہٰذا ہم تم سے جہاد کر رہے ہیں۔ امام حسین ظلم کے خلاف ہیں، امام حسین کا کام ہے ظلم کے خلاف جہاد کرنا۔ یزید کی حکومت کے خلاف امام نے کیوں جہاد کیا؟ کیونکہ ظالم تھا، کیونکہ ظلم کر رہا تھا۔ تو 10 سال امام حسین پچھلے دور حکومت میں خاموش کیوں بیٹھے؟ اس کی وجہ ہے اپنی کہ امام حسن نے معاہدہ کیا تھا اگر ظالم حکومت جیسے ہی آئے اور اس کے خلاف تلوار لے کر کھڑا ہو جائے جیسے کہ بنو ہاشم کے امامزادے کر رہے تھے، تو میں نے بتایا 5 واقعے ہوئے تھے یزید کی حکومت کے بعد اور اس دوران جو امام سجاد کی زندگی میں تھے۔ کیوں امام سجاد نے کسی موقع پر نہ مختار کے ساتھ گئے لڑنے، نہ قیام توابین میں شامل ہوئے، نہ تحریک عبداللہ ابن زبیر میں شامل ہوئے، نہ واقع حرہ میں شامل ہوئے، نہ مدینے پہ جب یزید کی فوجوں نے حملہ کیا شامل ہوئے، بلکہ تاریخ لکھتی ہے کہ امام اپنے اہل و عیال کا ہاتھ تھام کر مدینے سے باہر چلے گئے تھے۔ تو سرکار خوب توجہ کیجئے گا، امام کی زندگی 35 برس کی اہم ترین کام یہ ہے کہ واقع کربلا کو کسی بھی ایسے واقعے سے جدا کر دیں۔ دوبارہ واقع کربلا کو کسی بھی ایسے واقعے سے جدا کر دیں جس میں رتی برابر یہ شائبہ آئے کہ یہ واقعہ فلاں واقعے سے مل رہا تھا، یہ واقعہ تھا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ دلیل لائیں، الا ترون ان الباطل لا یتناہى عنہ لا ینہى عنہ وان الحق لا یعمل بہ۔ کیا امام حسین نے فرمایا جو تاریخ میں ملتا ہے کہ تم لوگ نہیں دیکھ رہے کہ باطل کو چھوڑا نہیں جا رہا، لوگ باطل پر پابند ہیں، کاربند ہیں، اور حق پر عمل نہیں کیا جا رہا؟ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا؟ جو کسی امام جائر کو، معاشرے کے کسی رہنما کو دیکھے، امام جائر کو دیکھے کہ وہ ظلم کر رہا ہے اور لوگوں کو خدا کے دین سے ہٹا رہا ہے، تو ہر اس شخص پر لازم ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ جو نہیں کھڑا ہوگا تو خدا کا حق ہے کہ اس کو اسی کے ساتھ محشور کرے گا۔ اگر ایسا ہے تو 5 واقعات میں امام سجاد کہاں پر ہیں؟ مجھے نہیں پتا بات پہنچی کہ نہیں پہنچی۔ 5 واقعے جو امام سجاد نے قیام کیوں نہیں کیا؟ دلیل یہ لائی جاتی ہے کیونکہ شہادت کے لیے تیار جو لوگ ہوں گے امام ان کے ساتھ چلیں گے۔ سرکار واقع توابین، قیام مختار، یہ لوگ جی جان سے لڑے تھے، یہ جان چھوڑ کے لڑے تھے، یہ شہادت پر تیار ہو کر لڑے تھے۔ اور اگر امام سجاد پہنچ جاتے مختار کے ساتھ لڑنے کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا مختار غلط تھے، ہماری بحث اس وقت یہ نہیں ہے، مختار کا کام الگ ہے، امام سجاد کا کام الگ ہے۔ مختار فرض کیجئے آیات اور روایات کی روشنی میں اپنے اجتہاد کے مطابق چل رہے ہیں، امام کی اجازت تھی فبہا، نہیں تھی تو پھر امام جانے وہ جانے۔ یہ ایک الگ گفتگو ہے کہ مختار کی تعریفیں موجود ہیں ہماری روایت میں، جناب مختار کی مذمت کی گئی ہے بعض روایت میں۔ علماء نے بیان فرمایا کہ روایتوں کو تولو سب کو ملا کر تو تعریف نکلتی ہے، اچھائی نکلتی ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے جناب مختار کی تعریف کی ہے۔ یہ الگ بڑی طویل اور عریض بحث ہے، بڑی گیرودار والی بحث ہے، یہ ابھی اس وقت ہمارا مورد نظر نہیں ہے۔ تو امام اگر چلے جاتے تو 10,000 کی جگہ 50-60 ہزار مومنین مسلمان اور آ جاتے کہ حسین ابن علی کا بیٹا آ چکا ہے۔ اگر یہ تحریک ہوتی، اگر موومنٹ ہوتی کہ جیسا اردو لکھنے والے عاشورہ کے بارے میں جو کتابیں لکھ رہے ہیں وہ تحریک عاشورہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور جس طرح سے عربی لکھنے والے اور انگریزی میں کربلا کے واقعے پر گفتگو کرنے والے موومنٹ آف کربلا کہہ کر کربلا کے واقعے کو بیان کر رہے ہیں، اگر کربلا موومنٹ کا نام ہوتا تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جا کر پڑھیے، مطالعہ کیجئے کہ فرزند بلا فصل امام حسین یعنی امام زین العابدین نے اپنے والد کی اس لیگیسی، اس میراث کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کام کیا۔ بیٹا تو اس مقام پر نظر آتا ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں امام سجاد والی عزاداری کیجئے، امام سجاد والی عزاداری کیجئے، اور حملہ کرتے ہیں زنجیر اور قمع پر۔ آپ کو قمع لگانی ہے اپنے مجتہد سے پوچھئے، آپ کو زنجیر مارنی ہے مجتہد سے پوچھئے۔ جو مجتہد، جو فقی فتویٰ دے رہا ہے کہ حرام ہے، آپ اس کے مقلد ہیں، آپ کے پاس حجت نہیں ہے۔ مگر یہ کہ موضوع میں جا کر آپ اعتراض کریں، اشکال ہو کہ تشخیص موضوع فقی نے غلط دی ہے،
تو وہ ایک الگ بحث ہے، آپ تب بھی لگا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب وہ ایک الگ فقہی بحث ہے، تو ہر آدمی اپنے مرجع کی طرف دیکھے. ممبر مجلس فقہی فتووں کے ڈیفینڈ کرنے کا نام نہیں ہے اس طرح سے کہ آپ تاریخ سے دلیل لائیں. فقہی فتویٰ ڈیفینڈ کیا جاتا ہے روایات کی روشنی میں. جس مرجع، جس مجتہد، جس فقیہ کے پاس جو روایات حدیث آئی ہیں، حکم اولی، حکم ثانوی، اس کے مطابق جو فتویٰ دے وہ اس کا کام ہے، ہماری اس وقت بحث نہیں ہے. لہٰذا وہ صاحبان جو کہتے ہیں امام سجاد نے کب زنجیر ماری، کب قمع ماری، تو امام سجاد نے کربلا کے بارے میں یہ سب باتیں بتائیں کب، جو آپ بتا رہے ہیں ممبر سے. جو نوجوان ہمارا پوچھ رہا ہے کربلا یہ تھی، کربلا وہ تھی، کربلا ایسے تھی، کربلا ویسے تھی. تعارف نامہ، پہلا انٹروڈکشن کربلا کا، پہلا انٹروڈکشن کربلا کا، خطبہ جناب زینب کا قتل گاہ میں 11 محرم کی ظہر کے وقت. دوسرا انٹروڈکشن کربلا کا زیارت عاشورہ امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں. تیسرا انٹروڈکشن کربلا کا وہ زیارات جو 5ویں اور 6ٹھے امام نے امام حسین کے بارے میں بیان فرمائی. ان زیارات کو خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے التجا کر رہا ہوں آپ سے کہ بڑے غور سے پڑھیے تاکہ ممبر سے آپ کے دماغ میں جس کے جی میں جو چاہے انڈیل کر نہ جائے. اپنے دماغ میں پہلے سے بھر لیجئے معارف اور تعلیمات اہل بیت کو کہ اس میں کسی اور کی جگہ باقی نہ رہے. ایک درود بھیجیں محمد آل محمد. لہذا امام سجاد نے کیا کیا؟ کربلا کے واقعے کو دنیا کے ہر واقعے سے الگ کرنے کی کوشش کی. پیاس کو اجاگر کیا، مجلس کو ذکر مصائب اہل بیت کو، امام حسین کو اجاگر کیا. تمام کی تمام ان چیزوں کو اجاگر کیا کہ جو امام حسین کے سلسلے میں لوگ خطا کی جانب جا سکتے تھے. اس کے بعد امام باقر کی زندگی دیکھ لیجئے، امام صادق علیہ السلام کی، تمام ائمہ کی زندگی دیکھ لیجئے، انہی خطوط پر کام کیا. دوسرا مسئلہ امام کی زندگی میں کیا؟ تیسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ مدینہ میں فسق و فجور کی انتہا ہے. ناچ گانا، ڈھول تاشا، سارنگی، بانسری، جو بھی آپ کہیے، وہ عام ہو چکا ہے. گانے والی ایک خاتون جب مر گئی مدینے میں تو ایک خاتون رو رہی تھی. یہ علامہ ہلدی نے نہیں کہا ہے، یہ شیخ مفید نہیں کہہ رہے، یہ مورخ لکھ رہا ہے تاریخ میں. کسی نے پوچھا کیوں رو رہی ہو تم؟ کہا کہ وہ گانے والی اتنی اچھی تھی، چلی گئی، اب کون گانا گائے گا یہاں پر. اس نے کہا نہیں فلانی گانا گانے والی ہے. اس نے کہا خدا کا شکر کہ حرمین میں ایک جگہ تو ایسی بڑی گانے والی ہے. حرمین کا مطلب کیا؟ مکے مدینے میں خدا کا شکر کہ ایک تو گانے والی ہے. حال یہ ہو چکا ہے. آج آپ کے سامنے کوئی کہے تو آپ ناراض ہو جائیں گے، کہیں گے بھائی ٹھیک ہے ہم بڑے گناہ گار صحیح، لیکن آپ حرم سے جوڑ رہے ہیں گانے والی اور گانے والے کو. تو یہ حالت تھی. اور جو تاریخ میں واقعات لکھے ہیں آپ، میں بتاؤں تو بہرحال مجلس کی فضا سے وہ متصادم ہے، اس لیے میں نہیں بتاؤں گا. لہذا یہ حال ہے، یہ حشر ہے. ایک گانے والی جب عمرے پہ گئی ہے تو اتنا جم غفیر اس کے ساتھ چلا ہے مدینے سے کہ فلاں سنگر جا رہی ہے. اور امام حسین جب اس مکے سے نکلے ہیں تو 150-150 لوگوں کے ساتھ نکلے ہیں. لہذا وہ دن دور نہیں کہ جب آپ کے ملک کی بھی سیلیبریٹیز جائیں اور حج میں قافلہ ان کے ساتھ وہ فلانی صاحبہ جا رہی ہیں یا فلانے صاحب جا رہے ہیں. کیونکہ دین کے پیمانوں پر کسی کو نہیں چلنا، لوگ اپنے تصورات اور اپنے عقائد اور اپنے افکار و خیالات کے مطابق چلتے ہیں. اس بات کو یہیں چھوڑیے، آگے بڑھ جائیں. تو مدینے کے اندر اب کیا کیا جائے؟ گانا بجانا ہے. گانے بجانے میں پہلی چیز کیا ہے؟ اچھا کلام. اچھا کلام، بھائی غالب کی غزل اور دوسرے شعراء کی غزل کوئی گائے، بہترین اشعار ہوں، گانے والا مشہور ہو، آواز اچھی ہو. اور تیسری چیز آلات موسیقی. یہ تینوں چیزیں مل جائیں تو واہ صاحب سبحان اللہ کیا کہنے، نام ہو جاتا ہے اس کا گلوکاروں میں. آلات موسیقی اچھے بجانے والے ہوں، اشعار اچھے ہوں اور آواز اچھی ہو. یہ تینوں چیزیں ہیں، مدینہ میں عام ہیں. اب امام مقابلہ کریں تو کیسے؟ امام کہیں دیکھیں مولانا، ہم اگر اپنے قصیدوں میں تھوڑا طبلہ سارنگی ڈال دی تو ہمارے آڈینس کا جو سرکمفرنس ہے نا بڑھ جائے گا. امام 2-4 سیکنڈ کی بانسری، تو بدبختی یہ ہو گئی ہے کہ کسی عالم کی بھی نصیحت کی کوئی ویڈیو آتی ہے، کبھی بچے پوچھتے ہیں پیچھے بانسری بج رہی ہے، ڈھولک بج رہا ہے، مرج تقلید کی کوئی آپ پیغام دے رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ہلکا ہلکا سے میوزک بج رہا ہے. بچے پوچھتے ہیں مولانا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی جس کی تقلید کرتا ہوں میاں بھیا اس کی جا کر تم فتویٰ پوچھو، ہم سے نہیں پوچھو، کیونکہ جہاں سے آئی ہے تم کہو گے فلاں مولانا تو کہہ رہے تھے آپ غلط کر رہے ہیں. تو بیچارے کا جتنا علم اور جتنی سوچ ہے
وہ اس کے حساب سے کرے گا. تو تم اپنے مرضی سے پوچھو کہ یہ دھن اور یہ طرز صحیح ہے کہ نہیں ہے. اگر قصیدوں میں جتنا قصوروار اس میں وہ قصیدہ خوان ہے کہ جو حرام موسیقی کو، اب یہ فقہی اصطلاح نہیں ہے لیکن مجھے استعمال کرنے دیجئے، کہ جو حرام موسیقی کو اپنے قصیدوں میں ڈال رہا ہے، اتنا قصوروار وہ مجمع بھی ہے، اس شہر والے بھی ہیں کہ جو اس کو دعوت بھی دے رہے ہیں اور اس کے قصیدوں کی CD بھی خرید ہیں. پاگل بنے ہوئے، دیوانے بنے ہوئے، کیا بوڑھا کیا نوجوان کیا بچہ، کہ سرکار یہ کم از کم اس میں سے یہ ڈیلیٹ کر دیجئے، ہم نہیں لیں گے. کہیں تو دکھائیے کہ آپ سید سجاد کی تعلیمات پہ چل رہے ہیں. ہر ڈھولک کی تھاپ پہ ناچنے والے کو عاقل نہیں کہا جاتا. شیعہ علی تو بہت دور کی بات ہے. لہٰذا آپ یہ بات سمجھیے. تو امام کسی مغنی کو، کسی ستار گٹار والے کو بلائیں کہ ذرا سی ہلکی سی دھن لگا دو تاکہ جو دربار بنو امیہ میں جا رہے ہیں نا یہ ہمارے پاس آ جائیں. اگر امام کے پاس یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے، آپ اپنے مرضی کے فتوے پہ چلیے خوب اچھی طرح سے. اور موسیقی کے بارے میں مسئلہ ہی اگر شک ہے تو سن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو قصیدے میں ڈالنے پہ شک ہے تو خدا کے لیے اس چیز سے دور رکھیے قصیدوں کو. آپ دیکھیے کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شک کے مرحلے پر انسان کو شک کو دیکھنا ہوتا ہے اور مشکوک چیز کو چھوڑ دیتا ہے. کبھی فقہ نے واضح بتایا ہوا ہے کہ شک کی پرواہ نہ کرو، گزر جاؤ. بعض دفعہ مرحلہ یہ ہوتا ہے. تو دیکھیے آپ کہ ہم اگلی نسل کو کیا دے رہے ہیں. آج ہم نے یہ ڈالا قصیدوں میں، اپنے مرثیوں میں، 100 سلام میں اگر ڈال دیا، اگلی نسل کہاں پہنچے گی. اس کو روکیں یہیں پر. امام نے یہ کام نہیں کیا. اب امام کیا کریں؟ کلام اچھا کہاں سے لائیں؟ موسیقی دان، موسیقار، میوزک کمپوزر کہاں سے لائیں؟ ترنم کہاں سے لائیں؟ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں امام رضا کی حدیث کے مطابق بحیث النجم من اید المتناولین، امام کی ذات کی کوئی بھی خصوصیت تم لے لو. 8ویں امام فرماتے ہیں اصول کافی کتاب الحجت میں، غور سے سنیے گا. امام فرماتے ہیں کہ تمام حکماء، صاحبان عقل، دنیا کے پڑھے لکھے ترین لوگ، عظیم ترین شعراء، بلغاء، ادباء، خطباء جمع ہو جائیں، امام معصوم کی صفات میں سے ایک صفت کی حقیقت کو مل جائیں، بیان نہیں کر سکتے. اور فرمایا والامام بحیث النجم فی اید المتناولین، امام کی مثال اس ستارے جیسی ہے کہ جس پر زمین پہ کھڑے ہونے والا شخص ستارے کو پکڑنا چاہے نہیں پکڑ سکے گا. لہٰذا امام کی ہر خصوصیت ایسی ہے. اب یہاں سے مجھے جواب دیجیے آپ میرے سوال کا. اگر امام یہاں بیٹھے بیٹھے فرض کیجئے مثلا محفل مرسا میں کھڑے ہو کر کہیں کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ برازیل کے کونے میں یہ واقعہ ہو رہا ہے، تو آپ کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ امام کی کسی بھی صفت کو آپ نہیں سمجھ سکتے. جب یہ تھا تو اب امام آواز کہاں سے لائیں؟ اسے کہتے ہیں لہجہ داؤدی. امام نے اپنی آواز کے ترنم کو کھولا. کسی نے سوال کیا یبن رسول اللہ، امام، اب میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں مخلوط کر کے روایت کے ساتھ، امام سجاد کی آواز زیادہ اچھی تھی یا امیر المومنین کی یا رسول اللہ کی؟ تو امام سجاد کے بارے میں ملتا مسحور کن آواز تھی، لوگ مدینے میں ٹھٹک جاتے تھے. امیر المومنین کے لیے نہیں ملتا. تو کیوں نہیں ملتا؟ کہا میرے الفاظ میں امام کی تمام طاقتیں اس کے اپنے اختیار میں ہیں. جو امام جس وقت چاہتا ہے اپنی اس طاقت کے جوہر کو کھولتا ہے. یعنی اگر امام سجاد بھی جاتے تو دروازہ خیبر کو اسی طرح سے اکھیڑتے. لہذا آپ یہ سمجھ لیا آپ نے. لہذا امام کیا کریں؟ اور انیس نے کیا خوب کہا ہے جناب علی اکبر کی اذان کے متعلق کہ یہ حسن صوت اور یہ قراءت، یہ شد و مد. اکبر اذان دے رہے ہیں جب، تو انیس نے کہا ہے یہ حسن صوت اور یہ قراءت، یہ شد و مد. شد و مد یعنی کیا مد کو کھینچا ہے اور کیا تجدید کو ادا کیا ہے. الا اللہ میں تجدید ہے. کیا علی اکبر نے تجدید کو ادا کیا ہے؟ تجدید میں ہے جھٹکا، مد میں ہے کھچاؤ. ایک آواز ایک اذان میں مد کو بھی خوبصورتی سے ادا کرے، جھٹکا یعنی تجدید کو بھی خوبصورتی سے ادا کرے. توجہ فرمانے آپ، یہ حسن صوت، آواز کی خوبصورتی کو بھی علی اکبر نے برقرار رکھا. یہ حسن صوت اور یہ قراءت، یہ شد و مد، یہ علی اکبر میں آیا کہاں سے؟ انیس جواب دیتے ہیں حقا کہ افصح الفصحاء ہے انہی کا جد. کہاں سے آیا؟ رسول اللہ سے آیا، جناب امیر المومنین سے آیا. حقا کہ افصح الفصحاء ہے انہی کا جد. اب لہجہ کیسا ہے؟ لہجہ ہے گویا حضرت داؤد باخرد. لہجہ دیکھو گے تو داؤد جیسا ہے.
یا رب رکھس صدا کو زمانے میں تابد. انیس دعا مانگ کر نہیں گئے. انیس یہ جناب زینب کی زبان سے وہاں پر مصرع بیان فرمایا. لہٰذا کس کا لہجہ ہے؟ رسول اللہ کا لہجہ ہے. تو اب جناب امام سجاد آواز کی خوبصورتی کو کہاں سے لائیں؟ رسول خدا کے لہجے سے. جوہرہ صوت امام کے اختیار میں. امام جتنا چاہے اپنی آواز کو خوشنما کر سکتا ہے. امام کی آواز کی خوبصورتی ایک جگہ پہ جا کے رک نہیں سکتی. جہاں پہ بھی رکے گی اس سے آگے امام کی آواز میں خوبصورتی ہے جو امام نے ظاہر نہیں کی ہے. یہ اگر آپ سمجھ گئے تو میں آگے بڑھوں. ترنم کہاں سے لائیں؟ لہجہ ہے گویا حضرت داؤد باخرت. رسول اللہ کا لہجہ ہے. وہ داؤد تھے, ان کا جد رسول اللہ ہے. ترنم بھی ہے امام کے پاس اور آواز بھی ہے. لہٰذا آلات موسیقی کی کمی کو پورا کیا گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امام نے کس نیت سے کیا, میں اپنی تحلیل بتا رہا ہوں جو میری سمجھ میں آیا کہ اگر وہاں آلات موسیقی کی بھرمار ہے تو یہاں بنو ہاشم کے ورثے کی تجلی ہے کہ جو مترنم آواز ہے, خوبصورت آواز ہے, موسیقیت صوت ہے. اب وہاں پر عرب کے بڑے بڑے شعراء کا کلام ہے, غزلیں ہیں, لیلا مجنون کی داستان ہے, امرؤ القیس کی کہانیاں ہیں, زہیر اور جمیل کی باتیں ہیں. وہاں پہ کیا کرے؟ جمیل اور بثینہ کے واقعات ہیں. امام سجاد کیا کریں؟ کیا ان لچر باتوں کو اپنے پاس لائیں؟ کیسے بات کریں کہ ہماری طرف آؤ؟ تبلیغ کیسے کریں؟ لوگوں کو تعلیمات اہل محمد سے آگاہ کیسے کریں؟ اب امام نے اس کلام کو چنا. دیکھیے ایک تھوڑی سی اصلاح میں اپنی بھی کر لوں اور آپ کے لیے بھی ہو جائے کہ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ امام نے کس نیت سے کیا کام کیا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ امام نے جو کام کیا اس نے ان چیزوں کو کاؤنٹر کیا. نیت امام کی کیا تھی امام جانے, پھر اس کو آپ اپنے ذہنوں میں سمو لیجیے اچھی طرح سے. امام کی نیت کیا تھی امام جانے. میں بتا رہا ہوں کہ یہ واقع ان چیزوں کا فائدہ یہ ہوا. کلام کا کیا کیا جائے؟ امام کس شاعر کی غزل کو نعوذ باللہ لائیں؟ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. فاطمہ زہرا کی اولاد کسی کی محتاج نہیں ہے. اب امام نے کیا کیا؟ صحیفہ سجادیہ کی دعائیں. کلام ایسا ہوگا, اگر تم وہاں جا رہے ہو جمیل و بثینہ اور امرؤ القیس اور زہیر کے واقعات سننے کے لیے, کلام اچھا لگتا ہے تو یہاں پر آؤ, یہاں کلام اس سے اچھا ہے. لیکن ریگستان کے معاشقوں کی گفتگو نہیں ہے, بلکہ یہاں پر توحید کی گفتگو ہے, رسالت کی گفتگو ہے, قبر و قیامت کی گفتگو ہے. یہ گفتگو ہوا کرتی ہے خشک اور بے جان. قبر کے بارے میں گفتگو, قیامت کے بارے میں گفتگو, حساب کتاب ہوگا اس کے بارے میں گفتگو. یہ گفتگو خشک ہوتی ہے. لیکن کیا کہنے صاحب سیدہ کی اولاد کے کہ جو اس خوش گفتگو کو اتنا جاذب نظر بنائے کہ گلی میں جاتے ہوئے لوگ ٹھٹک کر سننے لگے. یہ جہاد ہے امام سجاد کا. اور اس کے بعد جب دعا فرمائی تو ڈھیروں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے جا کر دیکھیے. آپ اہم ترین مسئلہ کیا ہے؟ صحیفہ سجادیہ کی کسی دعا میں امام حسین کا ذکر ہی نہیں ہے. نہیں ہے ذکر. اچھا, یہ جو میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے, یہ میری چھان پھٹک کے مطابق ہے. اگر کل کوئی میرا سننے والا لیا مولانا یہ دیکھیے یہ حدیث ہے روایت 5ویں چھٹے امام کی, جس میں چھٹے امام نے فرمایا کہ ہمارے دادا زین العابدین نے اس دعا میں یہاں پر ذکر کیا ہے ہمارے آقا حسین کا, تو مجھے ماننا پڑے گا. جو ابھی تک میں نے دیکھا مجھے نہیں مل سکا. لہذا یہاں سے ایک اور بات سمجھیے کہ اگر سیاسی موومنٹ امام کو چلانی ہوتی اور کربلا نام ہوتا کسی تحریک کا, تو بیٹے کا حق تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے کہیں نہ کہیں بات کو آگے بڑھاتا کہ لوگ مسلسل یزید کی حکومت کے مخالف رہیں. امام لوگوں کو یزید کی حکومت کے مخالف نہیں کر رہے, بلکہ امام لوگوں کو مظلومیت حسین ابن علی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. یہیں سے ایک اور مسئلہ سمجھ میں آتا ہے, وہ یہ کہ پڑھے لکھے لوگ صاحبان شعور اس بات کی طرف توجہ کریں کہ کربلا نام ہے بنو ہاشم کی شجاعت کی تجلی کا, یا کربلا نام ہے صبر اور ظلم کی تجلی کا. کیا مطلب؟ یعنی کربلا میں امام حسین اپنی شجاعت دکھانے گئے تھے
یا کربلا میں مقام صبر پر رہتے ہوئے مظلومیت کی تصویر پیش کرنے گئے تھے؟ آپ کہیں گے مولانا یعنی اس کا مطلب ہے کہ امام حسین نے بزدلی دکھائی؟ الیاذ باللہ، امام کچھ بھی ہو جائے بزدل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی قبیح صفت امام میں نہیں ہو سکتی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کربلا میں امام حسین نے اپنی بہادری کی تجلی دکھائی ہے یا مظلومیت اور صبر کی تجلی دکھائی ہے؟ روایات کی روشنی میں مظلومیت اور صبر کی تجلی دکھائی ہے، نہ کہ شجاعت کی۔ لہذا امام حسین کے بارے میں یہ کہنا رئیس الاحرار آزاد لوگوں کے امام ہیں، تو کیا امام باقر مقید فاسق فاجر غلیظ لوگوں کے امام ہیں؟ لہذا یہ کہنا کہ رئیس الاحرار آزادی کا درس حسین ابن علی نے دیا، تو کیا چھٹے امام اور سید سجاد نے جنہوں نے بنو امیہ کے خلاف ایک لفظ نہ کہا، امام موسیٰ کاظم جنہوں نے ہارون الرشید کی اطاعت میں زندگی گزر بسر کی، کس معنوں میں اطاعت میں؟ یعنی اس کے خلاف کسی پولیٹیکل موومنٹ کا آغاز نہیں کیا۔ یہ جو میں باتیں پیش کر رہا ہوں نا، اب یہ چیزیں میرا کنکلوژن نہیں ہے، یہ ایویڈنس تاریخ میں موجود ہے، اس کے علاوہ کچھ ہو تو تیار ہوں میں لا کر دکھائیے گا مجھے۔ تو چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھیے، امام کی سیرت کو تبدیل کر کے کوئی آپ کے سامنے پیش کرے اور آپ کے ذہن کو کیپچر کر کے آپ کو کسی غلط راستے کی طرف لے کر جائے تو اس کی بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ بھائی شب ہجرت امیر المومنین نے کس چیز کی تجلی دکھائی؟ تجلی یعنی جلوہ، کس کا جلوہ دکھایا اپنی ذات سے؟ شب ہجرت بستر رسول پر سو کر۔ میرا سوال آپ سے ہے، بہادری یا سخاوت؟ بہادری کی۔ سخاوت بعبارت دیگر ہو سکتا ہے، لیکن بقول ہم مولانا حضرات کے اکثر و معونتاً معونہ لازم ہوگا، وہ ایک الگ چیز۔ سخاوت اور سماحت کا فرق ہے، وہ میں اس وقت یہاں پر اس پیچیدہ بحث کو چھیڑنا نہیں چاہتا، چھوڑیے اس بات کو۔ لہٰذا سید الشہداء کے ساتھیوں نے، ابو الفضل عباس نے جو پانی نہیں پیا، تو یہ بہادری کی تجلی دکھائی یا حسین ابن علی سے محبت کی تجلی دکھائی؟ بہادری کی تجلی وہاں دکھائی جہاں تلوار چلائی، لیکن پورا جو واقعہ جناب ابو الفضل عباس کی شہادت کا ہے یہ بہادری کی تجلی نہیں ہے، یہ وفاداری حسین کی تجلی ہے، یہ فناء فی الحسین کی تجلی ہے۔ خوب توجہ کیجئے گا، اچھی طرح سے اس بات کو سمجھیے گا۔ یہ اور بات ہے کہ دونوں چیزیں، دونوں صفات کہیں جا کر مل جاتی ہیں۔ خوب اچھی طرح سے چیزوں کو ہضم کرنے کی کوشش کیجئے، روایات کی روشنی میں چیزوں کو الگ الگ کر کے دیکھنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ جب آپ 103 ایلیمنٹس کے ذریعے کوئی کمپاؤنڈ بناتے ہیں، کسی کا مالیکولز 1 سے 2 ہو جائیں تو ایک تباہی آ جاتی ہے۔ سرکار یہ فاطمہ زہرا کے گھر کے ایلیمنٹس ہیں 14، یہ رسول خدا کے گھر کی اولادیں ہیں، یہاں پر آپ نے ذرا سی چیزوں کو دائیں سے بائیں کر دیا تو آپ راستے سے نہ جانے کہاں بھٹک جائیں گے۔ درود پڑھیں محمد آل محمد۔ تو امام سجاد نے یہ کام کیا ہے کہ مسلسل بتایا، دیکھو مصیبت، مصائب۔ زیارت عاشورہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کہیں پر زیارت عاشورہ میں جب آپ پڑھتے ہیں یہ وہ مصیبت ہے، جلت و عظمت مصیبتوں کا فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، یہ وہ مصیبت ہے جو زمین اور آسمان والوں پر بڑی بھاری تھی۔ سجدے میں جا کر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم، جو مصیبت ان پر تو نے پروردگار طاری کی، جو مصیبت ان پر عارض ہوئی، جس مصیبت نے ان کو جکڑا جب انہوں نے صبر کیا۔ لہٰذا کربلا نام ہے تجلی کا، صبر کی۔ کربلا نام ہے تجلی اور تصویر کا، کس چیز کی؟ مظلومیت کی۔ دوسری دلیل کیا؟ جو عہد کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی پہلی مجلس میں یا دوسری مجلس میں، مجھے نہیں یاد آ رہا، یہیں پر میں نے عہد الہی کی روایت پڑھی تھی آپ کے سامنے، اس روایت سے نکل کر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس روایت سے نکل کر آتا ہے جس میں حدیث وصیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ روایات کے ذریعے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کربلا کو، اور پھر اس کے بعد امام سجاد امام معصوم ہے، امام معصوم کو کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ عمل کرے، مگر یہ کہ مطلوب الہی ہو یا واجب ہو یا مستحب ہو، اس کے علاوہ امام کوئی عمل نہیں کرتا، مکروہ اور حرام کو چھوڑتا ہے، واجب اور مستحب کو انجام دیتا ہے، اور کبھی کبھی اس عمل کو بھی انجام دیتا ہے کہ جو امام کی شان کے مطابق ہو، اور کبھی کبھی کوئی عمل حلال ہو، امام اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے۔ امام معصوم آپ کے سامنے واقع ہے، کوئی صاحب بھاگے اور امیر المومنین جب گھوڑے پہ بھاگے جنگ میں ان کے پیچھے تلوار لے کر، تو انہوں نے بڑے ناقابل بیان ایک کام کیا، مولا کائنات نے اپنے آنکھوں پر یقین ہاتھ رکھا، گھوڑا موڑ کے چلے گئے کہ میں کیا دیکھوں اب آپ کو، میں اس حالت میں قتل کروں
کہ لکھا جائے کہ علی بن ابی طالب نے برہنہ کو قتل کیا؟ قتل نہیں کیا، چلے گئے. آپ کے مولا ایک دور سے تلوار مارتے، یہ کرتے وہ کر دیتے، فلاں سلوشن تھا، کسی اور کو بھیج دیتے. شان امامت آپ کے تصورات سے کہیں آگے. امامت کے پیچھے چلنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ واجبات اور مستحبات، مکروہات اور محرمات. امامت کے پیچھے چلنے کا مطلب فنا ہو جانا ہے امامت میں، حتیٰ ان مراحل میں کہ جو امام اپنی شان امامت کے مطابق انجام دے. اگر یہ کر لیا تو پھر ابو الفضل عباس ہے انسان، اگر یہ کر لیا تو حضرت علی اکبر ہے، اگر یہ کر لیا تو بی بی زینب ہے. ہم اور آپ اپنی دنیا دین چلتا رہے، بس قبر سکون سے ہو جائے. کہاں شان امامت اور کہاں ہماری اتباع؟ لہذا اس بات کو سمجھیے بڑے غور سے. اور اب یہاں تک یہ بات آ گئی، لیکن اس کے باوجود اپنے بابا کی قبر کی زیارت کو جا رہے ہیں، جناب امیر کی زیارت کو جا رہے ہیں. یہ اس تصور باطل پر خط بطلان کھینچ رہے ہیں کہ دیکھو تم جس مرحلے پر بھی تقوی کے ہو، گریہ کرنا مطلوب الہی ہے بذات خود. وہ سید سجاد جو نماز شب پڑھ رہے ہیں، وہ سید سجاد جو دعا ابو حمزہ سمالی پڑھ رہے ہیں، وہ جو اتنے سجدے کر رہے ہیں کہ پیشانی پہ گٹا پڑ گیا اور سال میں 2 دفعہ ترشوانہ پڑتا تھا حجام کو بلا کر، اتنے گٹے پڑ جاتے تھے سید سجاد کی پیشانی پر. کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ یہ 22 برس کا نوجوان مدینہ کا ایک عام آدمی دیکھے گا، کہے گا سرکار میں کیا کروں، 2 دن کی بات ہے، 1 دن میں کر رہا ہوں، میں بس ختم کر رہا ہوں مسائل پہ. اس سے زیادہ ظاہر سی بات ہے کہ 2 دن کا 3 دن کا بلکہ جو چیزیں تھیں وہ نہیں سمٹ پا رہی مجھ سے. لیکن مہران جو 22 سال کا، جب امام حسین کی شہادت ہوئی ہے تو امام سجاد کی عمر 22 برس کی تھی. 22 برس کا لڑکا نوجوان ہے، مدینہ میں گریہ کرتا ہے، پانی دیکھ رہا ہے گریہ کر رہا ہے، کھانا دیکھ رہا ہے گریہ کر رہا ہے، قصائی دمبے کو ذبح کر رہا ہے گریہ کر رہا ہے. بھائی تو نے اس کو پانی دیا تھا؟ ہاں دیا تھا. ہم آپ کے نانا کی امت ہیں، میرے بابا کو پیاسا شہید کیا گیا. اچھا مدینے کے لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ بس بھی کیجئے اب آپ، 1 دن 2 دن 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال 15 20 25 30 35 سال گریہ؟ اگر صرف گناہ مٹانے کے لیے ہے تو اتنی لمبی لمبی نمازیں، اور کون سے گناہ کیے ہیں آپ نے؟ نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدن، کون سا فسق و فجور والا کام کیا ہے؟ خدا اس سے کہیں بڑے بڑے گناہوں کو ایک مختصر سی توبہ کے ذریعے بخش دیتا ہے. راتوں کو کھجور اور جو کی روٹیاں غریبوں کے گھر میں دے کر آ رہے ہیں، 1 قدم چلائیں گناہ بخش دے گا خدا. تو کون سا گناہ نعوذ باللہ خاکم بدن سید سجاد نے کیا؟ سید سجاد بتا رہے ہیں، یہ بالالتزام یہ خبر پہنچا رہے ہیں ہم تک کہ دیکھو میرے بابا پر گریہ ثواب اور گناہ کی بات نہیں ہے. کیفیت تمہارے دل کی کیا ہے کربلا کے واقعے کا مطالعہ کر کے، نوح خان سے سن کے، ذاکر کے مصائب سن کے، کربلا کا واقعہ سن کر گریہ کرنا تمہارے دل کی طہارت کی علامت ہے. کیونکہ کربلا کے واقعے کو سن کر میرے نانا رسول اللہ اور سیدہ گریہ کرتے ہیں. تمہیں گریہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اگر آتا ہے سمجھو وصل قلب فاطمہ، تمہارا قلب فاطمہ سے جڑا ہوا ہے. اس مسئلے کو سید سجاد نے اپنی 35 برس کی زندگی میں واضح کیا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر کوئی الزام لگائے، بچہ تھا بیچارہ، نوجوان تھا، 22 برس کا، باپ بوڑھا تو نہیں تھا، 57 برس کا تھا، مار دیا گیا، تو ایک عجیب نفسیاتی عالم طاری ہے اس نوجوان پر. گریہ نہ کرے تو کیا کرے؟ اب رسول کا پوتا ہے، نواسا ہے، برداشت کرو، جہاں آتا ہے گریہ. اور گھر کی خواتین سے بھی کیا رہا ہے کہ گریہ کریں؟ بھائی 10 بڑے کام ہو گئے. گھر کی خواتین سے یہ نہیں کہا واقع ہررا پر گریہ کریں، کیونکہ آج کی کربلا واقع ہررا ہے. گھر کی خواتین جو گریہ کرنے والی تھیں ان سے یہ نہیں کہا کہ جو قیام توابین میں قتل ہوئے، بابا کے خون کا بدلہ لینے کی وجہ سے توابین شہید ہوئے، محب امیر المومنین تھے، امام حسین کی محبت میں شہید ہوئے. ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا گیا کسی کو نہیں پتا. کہا کہ اچھا امام حسین پر تو گریہ ہو رہا ہے، ایڈیشنل ویلیو نعوذ باللہ اس میں یہ بھی لگا لیجئے آپ. یہ میں مذاق میں نہیں کہہ رہا، یہ موقع مذاق کا نہیں ہے. ان لوگوں کی میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کربلا میں ایڈیشنل ویلیو. کربلا تمام ویلیوز کی روٹ ہے، اس میں کوئی ویلیو ایڈ کرنا اس کربلا میں نجاست ملانے کے مترادف ہے. امام سجاد نے کہا کہ آپ جا کر، ہاں مرثیہ پڑھنے والے آئے، کبھی کبھی اس واقعات کی جانب اشارہ کر کے گئے، لیکن اہل بیت کی خواتین نے کیا کیا؟ گریہ کیا شہداء کربلا پر. تیل کب ڈالا سر میں؟ جب عبید اللہ کا سر آیا. سرما کب لگایا؟
جب عبید اللہ ابن زیاد کا سر آیا، 1 سال تک بی بی رباب بیٹھی رہی دھوپ میں. کیوں بیٹھی رہی دھوپ میں؟ کس وجہ سے بیٹھی رہی دھوپ میں 1 سال تک؟ راتوں کو اندر آتی تھی، نہ سردی نہ گرمی. یعنی جناب رباب خود گفتگو کرنا جو تاریخ میں کئی گھنٹے چاہتا ہے اس بی بی پر صلوات اللہ و سلام علیہ، زوجہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ. خدا شفاعت عظیمہ نصیب کرے جناب سیدہ کی بارگاہ سے اور اعلیٰ دین میں مقام عطا فرمائے. یہ دعا میں اس لیے نہیں کر رہا بی بی رباب کے لیے کہ بی بی کو ضرورت ہے، اس لیے کہ جناب سیدہ کہیں ہاں تم نے بھی ہماری بہو کے لیے دعا کی. اس کے لیے تاریخ کھنگالیے، جا کر تاریخ کھنگالیے کہ کس مرحلے پر کس بی بی کی فضیلتیں کس طرح سے ذکر کی گئی ہیں. لہذا 22 برس کا لڑکا ہے، ذرا نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو چکا ہے، تو کیا کریں اب؟ گریہ کرنے دو؟ نہیں. اگر یہ نوجوان ہوتا، مدینے کا کوئی کم پڑھا لکھا، تو ہم کہہ سکتے تھے بھائی اس کی صحیفہ سجادیہ جا کر دیکھو، ان دعاؤں کو پڑھ کے سمجھ میں آئے گا کہ یہ حسین کا معمولی بیٹا نہیں ہے. یہ فلسفہ، کلام، منطق، نہ جانے علم، معرفت، توحید، نبوت کے اس کو معرف وہ پتہ ہیں جو مدینے میں کسی کو نہیں پتا. اگر یہ گریہ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ گریہ حسین پر کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. درود بھیجے محمد آل محمد. آپ نے توجہ کی؟ اچھا اب ختم کر رہا ہوں گفتگو کو میں، یعنی بالجبر ختم کر رہا ہوں، بالاجبار، مجبور ہو کر. ایک واقعہ سناؤں آپ کو، ابان ابن تغلب. کیوں میں سنا رہا ہوں؟ کیونکہ چھٹے امام نے فرمایا لقد اوجع قلبی موت ابان. ابان ابن تغلب کی موت نے، چھٹے امام فرما رہے ہیں، میرے دل کو درد میں مبتلا کیا ہے. یہ معمولی آدمی ہوگا؟ نہیں. ابان کی موت نے مجھے غمگین کر دیا، میرے دل کو درد میں مبتلا کیا، درد اٹھا ہے میرے دل میں. امام صادق فرما رہے ہیں. کس کا شاگرد ہے؟ سید سجاد، امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کا. تربیت دیکھیے امام کی کیا ہے. سب سے پہلے جو آیا امام سجاد کی تربیت میں، اور خدا مغفرت کرے واقعاً حضرت آغا بزرگ تہرانی، وما ادراک من آغا بزرگ تہرانی، واقعاً عجیب عجوبہ دہر ہے یہ شخص، اور انتقال ہو گیا 40-45 سال 50 سال پہلے شاید. اور انہوں نے کتاب لکھی ہے الذریعہ الی تصانیف الشیعہ، یعنی انسائکلوپیڈیا ہے کہ جو شیعہ علماء کی کتب ہیں 1400 سال میں لکھی گئیں، ان کی لسٹ لکھی ہے انہوں نے. فلانی کتاب فلاں نے لکھی، جرمنی میں وہاں پر ہے، فرانس کے اس کتاب خانے میں ہے، نجف میں یہاں پر ہے، حیدرآباد دکن میں وہاں پر ہے، لکھنؤ کے فلاں کتاب خانے میں ہے، رائت بخطہ شریف، یہ میں نے خود دیکھا، یہ لبنان میں وہاں. تو یہ 50 سال 60 سال پہلے یہ کام کرنا ناممکن تھا، اور لیکن واقعاً خدا جناب امیر سے بہترین اجر عطا فرمائے. عجیب انسان تھا یہ مرد مجاہد، بڑا عجیب انسان تھا. بہرحال آج کل تو آپ کو پتہ ہے ہلڑ بازی زیادہ ہے، پڑھائی لکھائی کی باتیں تو آپ کو کم سننے کو ملتی ہیں، تو میں زیادہ آپ کا وقت برباد نہ کروں آقا بزرگ تہرانی کی بات کر کے. وہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ ابان ابن تغلب نے 3 کتابیں لکھی ہیں، قراءۃ القرآن، تفسیر القرآن اللطیف و تفسیر غریب القرآن، کہ قرآن کی عجیب باتوں کی تفسیر، قرآن میں جو عجیب باتیں ہیں، قرآن کی قراءت کہ کتنی طریقوں پہ آئی ہے، کیا کیا قراءت کے کیا معنی ہیں، کیسے قراءت کی جائے قرآن کی، اور تیسری قرآن میں جو ڈیلیکیٹ اور سوفسٹیکیٹڈ چیزیں ان کی تفسیر. یہ کتاب کہاں ہے، کس کے پاس ہے، کیا ہے، باہر الگ الگ. تو یہ ابان ابن تغلب، کیا تربیت تھی، نہ فیس بک نہ واٹس ایپ نہ کچھ. امام کے پاس آ رہا ہے، بنو امیہ کے دور حکومت میں مدینہ موجود ہے، اور اس کے باوجود وہاں پر امام نے تربیت کیسے کی ہے. کوئی شخص آتا ہے ابان ابن تغلب کے پاس، کوفی ہے اور ابو سعید کنیت ہے، اور چھٹے امام کے پاس جب جاتا تھا یہ، تو ان کے پوتے نے نقل کیا ہے کہ میرے دادا جب جاتے تھے چھٹے امام کے پاس، تو میرے دادا کے لیے چھٹے امام کہتے تھے تکیہ لاؤ رکھو اس کے پاس، اور چھٹے امام تصافحہ مصافحہ فرماتے تھے، وَأَتَنَقَهُ اور گلے لگاتے تھے. یہ مصافحہ کرنا، امام ہر ایک سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے کہ آپ زبردستی امام سے ہاتھ ملائیں چھانا جھنجھوڑ کر، مصافحہ تو کر لیجئے، نہیں. آپ کے سنت کیا ہے؟ اب یہ سنت آپ امام کو سکھائیے گا قیامت میں. میں امام کو سکھانے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا، امام کی سیرت بتانے کے لیے بیٹھا ہوں. اس کے بعد تکیہ منگواتے تھے، بٹھاتے تھے.
اور جب مر گئے, موت آ گئی ابان کو, کہا میرے دل کو درد ہوا ہے. تو کسی نے اس سے آ کر پوچھا کہ کم شہدہ مع علی ابن ابی طالب, کتنے لوگ علی کے ساتھ رہتے تھے رسول کے بعد, کیا ہوا تھا؟ کہا کہ ارا کا ترید تسأل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو یہ سوال کرنا چاہ رہا ہے کہ صحابہ میں افضلیت کا معیار کیا ہے. سوال کچھ ہے, ابان نے سوال کچھ اور کر دیا, تو یہ سوال کرنا چاہ رہا ہے. اس نے اصل میں تو یہی سوال تھا. اب آپ سمجھ لیجیے ابان ابن تغلب کس مرحلے پر ہے. کہا کہ ہاں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا. کہا ما ارا فیہم فضلا الا باتباعہم علیا, میں صحابہ میں کوئی فضیلت اگر دیکھتا ہوں تو اس بنیاد پر کہ یہ کتنی زیادہ علی کی پیروی کرتے تھے. یہ واٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا, یہ فیس بک نہیں تھا, بنیادی عقیدے آپ کے بچوں کو نہیں پتہ. یہ ہے تربیت, کیونکہ نہر زمزم سے متصل تھا نا, ہر آڑی ترچی فیس بک ادھر ادھر جا کے تو امام سے متصل ہوئی یہ تو. اور اب امام صادق کی فضیلت جو امام نے مہر لگائی, کہا کہ اجلس فی المسجد وافت للناس فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک. مسجد میں بیٹھ, ابان ابن تغلب مسجد میں بیٹھا کرو اور لوگ جو مسئلہ شریع پوچھنے ہیں فتویٰ دیا کرو. امام صادق مدینے میں ہیں, کہہ رہے تم فتویٰ دیا کرو لوگوں کو, مجھے محبت ہے, یہ بات پسند ہے کہ میرے شیعوں میں تم جیسے لوگوں کو دیکھا جائے. ابان نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اجازت تو دے دی ہے, لیکن جب لوگ آتے ہیں مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں میں جواب نہیں دے سکتا, میرا پیچھا نہیں چھوڑتے. کہتے نہیں آپ جواب دیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل ویلیو بھی ابان ابن تغلب کی بہت بڑی تھی. میں مجبور ہوں جواب دینے پہ. اگر جواب دوں جو میرا فتویٰ ہے تو ایک مصیبت, اگر جواب دوں ان کی پسند کے مطابق جس کو وہ اپنا مرجع تقلید مجتہد مانتے ہیں تو میرے لیے مصیبت. کیوں؟ کیونکہ میں اس فتوے کو صحیح نہیں مانتا. کیا کروں؟ امام نے کہا جو شخص آ رہا ہے تم اس کو اسی کی فقہ کے مطابق فتویٰ دو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ سافٹ ویئر, نہ کتابیں, نہ مدرسے. ابان ابن تغلب کو مدینے میں جتنے فقہی اسکول آف تھاٹ ہیں سب پر اتنا عبور ہے کہ مرکز جو ایکیڈمک مرکز ہے مدینے کا, مسجد نبوی, وہاں بیٹھ کر جو جس امام کا فتویٰ مانگنا چاہے ابان فتویٰ دیں گے. مسجد میں تھوڑے فاصلے پر کسی اور امام کا درس ہو رہا ہے, وہاں پر وہ فقیہ بیٹھا ہے, یہاں پر یہ مفسر بیٹھا ہے, وہاں وہ مدرس بیٹھا ہے. اگر چیک کروا لیا آبرو کیا رہے گی؟ یہ ابان ابن تغلب سرکار سید سجاد کے شاگرد ہیں. آپ نے توجہ فرمائی کہ اس طرح سے امام نے اپنے علم کو پھیلایا. اور امام نے فرمایا سید سجاد نے کہ 5 یا 10 15 آدمیوں سے زیادہ ہمارے سچے ماننے والے نہیں تھے. بہت کم تعداد میں تھے لوگ جو ہم کو مانتے تھے. بعض نے 150 پونے 200 تک تعداد لکھی ہے, لیکن خالص شاگرد امام کے اتنے نہیں تھے. کوئی نہیں پہچانتا امام کو. امام گئے حج کے لیے, حجر اسود کا بوسہ لینے. حجر اسود کا بوسہ لینے گئے, اسی وقت ہشام آیا ہوا ہے دمشق سے. ہشام کون؟ ولید کا بھائی. ولید کون؟ بنو امیہ کا بادشاہ. لوگ جگہ نہیں دے رہے بادشاہ سلامت کے بھائی کو. کیا کیا جائے؟ بادشاہ سلامت کے بھائی کو جگہ نہیں مل رہی, کھڑا ہوا ہے. امام سجاد گئے, بھیڑ کائی کی طرح پھٹی. امام سکون سے گئے, آرام سے بوسہ دیا اور واپس آ گئے. اچھا اب ان کو بڑا سیخ پا ہوئے, انگارے لگ گئے. ہم بادشاہ کے بھائی ہو گئے دمشق میں, یہ خانہ کعبہ ہے, تم ہو گئے کسی عہدے پر, ڈائریکٹر, کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, ایس ایس پی, چیئرمین, مینیجنگ ڈائریکٹر, گھر میں اپنے آفس میں. امام باڑے میں آئے ہو, امام حسین کے عزادار ہو, یہاں پر اپنی اوقات پہ رہو. اوقات کیا ہے تمہاری؟ عزادار. ہماری اوقات کیا ہے؟ بلکہ ہماری اوقات تو یہ بھی نہیں ہے, ذاکر اہل بیت. اگر اسی ٹائٹل کے ساتھ خدا مجھے موت دے, قبر سے اٹھائے, پورے صراط پر چلائے, اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. وہ شہنشاہ مصائب بحر الفضائل اپنا پتھارا کہیں اور جا کر لگائیں, اور وہ ٹرسٹی اور منتظمین اپنا پتھارا اور دکان اپنی کہیں اور جمائیں کہ جن کو بیماری ہے چھوت کی, بین الاقوامی شہرت یافتہ, یعنی یہ شخص اہل بیت کا ذاکر ہونے کے باوجود اس سے بڑھ کر کوئی اور ٹائٹل دیکھتا ہے. تو ٹھیک ہے, چلاؤ میاں اپنی دکانیں, پتھارے لگاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, خوش رہو.
تو واقعہ کیا ہو رہا تھا؟ بادشاہ ہو گئے تم دمشق میں، یہ ہے خانہ کعبہ، یہ ہے مکہ، یہاں پر خدا کے علاوہ امام سجاد اگر ہو کسی کی نہیں چلے گی۔ چراغ پا ہو گیا، سیخ پا آگ لگ گئی، انگارے لگ گئے۔ یہ کون ہے دبلا پتلا نوجوان جس کے چہرے پر عبادت کے آثار ہیں؟ یہ چلا گیا، بھیڑ چھٹی، سکون سے بوسہ دیا، آ گیا، دھکم پیل کچھ نہیں، ازدحام، کھوئے سے کھوا اچھل رہا ہے۔ ایک شامی کھڑا تھا وہاں پر، کہنے لگا من ھذا، یہ کون ہے؟ ہشام نے کہا لا عارفہ، میں نہیں جانتا۔ جھوٹ بول رہا تھا، جانتا تھا۔ کیوں نہ جانو گے کہ تمہارا باپ اسی نوجوان کو قید کر چکا ہے ایک دفعہ اس کی امامت کے زمانے میں، تم کیسے نہیں پہچانو گے؟ سازشیں کر رہے ہو۔ ادھر فرزدق کھڑا تھا، فرزدق نے صاحب کمال کا کام کیا، افضل ترین جہاد کیا فرزدق نے۔ وہ جہاد کیا کیا؟ امام سجاد کی شان میں ایک بڑا طویل خطبہ پڑھا ہشام کے سامنے۔ یا سائلی این حل الجود والکرم عندی بیان طلابہ قدم، اے پوچھنے والے تو نے یہ پوچھا ہے، اگر تو یہ پوچھ کہ کرم، سخاوت، بخشندگی کہاں پر ہے تو میرے پاس اس کا بیان ہے، وہ کہاں پر ہے آ میں تجھے بتاؤں گا۔ ھذا الذی یعرف البطحاء، یہ وہ ہے کہ جس کو مکہ، مدینہ، منا، خانہ کعبہ سب جانتے ہیں۔ والبیت یعرفہ والحل والحرم، ہل اس کو جانتے ہیں، حرم اس کو جانتا ہے، خانہ کعبہ اس کو جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا فلیس قولک لا عارف بظاہرہ العرب یعرفہ من انکرتہ والعجم۔ اے ہشام تو نے جو یہ کہا کہ میں اس کو نہیں جانتا، تو یہ سید ساجدین کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ جس کے بارے میں تو نے کہا ہے کہ میں نہیں جانتا، پورا کا پورا عرب اور عجم اس کو جانتا ہے کہ یہ کون ہے۔ لو یعلم الحجر من جاء یلثمہ لخر یلثم منہ ما وطئ القدم۔ اگر یہ حجر اسود جان لیتا نا، سمجھ لیتا کہ کون اس کو چومنے آ رہا ہے، تو یہ اپنی جگہ سے گر پڑتا اور چومتا ان مقامات کو کہ جہاں سید سجاد کے قدم چھوئے ہیں۔ اب وہ بادشاہ سلام ایک دفعہ اور درود بھیجو۔ اب بادشاہ سلامت کا بھائی تھا، غصہ آ گیا، فرزدق کو جیل میں بند کروا دیا، امام نے پیسے بھجوائے کافی بڑی رقم، اور پھر اس کے بعد اس نے واپس بھجوائے، امام نے پھر بھجوائے کہ ہم جانتے ہیں تم نے خدا کے لیے کہا ہے، خوش خدا کی، لیکن بہرحال رکھو یہ پیسے، رکھے اس نے۔ یہ ایک الگ طویل، بڑا طویل قصیدہ ہے۔ بہرحال امام نے یہ 35 برس کس طرح سے گزارے۔ جب راوی نے امام سے کہا کہ یابن رسول اللہ، اب آپ گریے کو اپنے ختم کیجئے، آپ کب تک روتے رہیں گے؟ فرمایا یعقوب کا ایک یوسف کھویا تھا، گم ہوا تھا۔ یعقوب زندگی بھر گریہ کرتے رہے، یہاں تک کہ گریے کی وجہ سے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ میرے 18 یوسف کربلا کی زمین پر زخمی موجود تھے، میں کس طرح سے گریہ نہ کروں؟ بس ایک دفعہ امام مدینے میں ہیں، سازشیں کی گئیں، امام کسی پولیٹیکل موومنٹ کا حصہ نہیں تھے، امام کو کیوں زہر دیا گیا؟ حسد، جلاپا بنو ہاشم سے، کہ بنو ہاشم کی اولادوں کی اتنی عزت مدینے میں، جبکہ 95 ہجری تک، 60 ہجری سے لے کر 95 ہجری تک کے واقعات اگر آپ تاریخ میں پڑھیں تو آپ کو بنو امیہ کے رویے بڑے عجیب و غریب ملیں گے۔ مصائب کی منزل ہے، میں اس کو بات کو پھیلانا نہیں چاہتا، لیکن آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ بیماری تھی بنو امیہ کی، نفسیاتی خلجان کا شکار تھے، نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا تھے بنو امیہ اور بنو عباس، جو فاطمہ زہرا کی اولادوں کو قتل کرتے رہے۔ اس نفسیاتی بیماری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیمار تھا لہٰذا ناسمجھی میں گناہ ہوا۔ اس نفسیاتی بیماری کا مطلب یہ ہے کہ حق کو حق نہ مانا، رسول کو رسول نہ سمجھے، قرآن کو قرآن نہ مانا۔ بس ایک دفعہ امام سجاد کو زہر دیا گیا۔ ائمہ کو جو زہر دیا جاتا تھا اس کی تاثیر مختلف ہوتی تھی۔ امام حسن کو جو زہر دیا گیا خون کی قے ہوئی، امیر المومنین کو جو زہر دیا گیا مولا کا چہرہ زرد ہو گیا، امام محمد تقی کو جو زہر دیا گیا پیاس کی شدت بڑھ گئی امام کی شہادت سے پہلے، امام سجاد کو جو زہر دیا گیا امام میں چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی۔
ایک دفعہ امام نے اپنی وصیت بیان فرمانی شروع کی امام محمد باقر سے، اور اس کے بعد بعض مورخین نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے کہ امام سجاد نے وصیت کی کہ بیٹا میرے نیچے جو یہ بچھونا بچھا ہوا ہے نا، یہ جو دوشک ہے، یہ جو گدا ہے، یہ جو دلائی ہے، قالین ہے، دری ہے، اسے کھینچ لو۔ سبب دریافت کیا گیا، امام نے عجیب وجہ بتائی کہ جب میرا بابا گھوڑے سے زمین پر گرا تھا نا، میں اپنے الفاظ میں بیان کروں آپ سے، میں اپنے الفاظ میں، مجھے آپ یہ بتائیے ابو الفضل عباس نے پانی نہ پیا، میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر پانی پی لیتے تو تب بھی مولا پیاسے شہید ہوتے؟ پانی نہ پیا تب بھی مولا پیاسے شہید ہوئے؟ تو ابو الفضل عباس کے پانی پینے یا نہ پینے کا مولا پر اثر کوئی نہ پڑا؟ محبت میں فنا اتنی ہے ابو الفضل عباس حسین ابن علی کی کہ شہادت سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کر رہے۔ مولا حسین کی محبت میں سید سجاد اتنا فنا ہے کہ باپ کی لاش جب گھوڑے سے زمین پر گرے تو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر تیروں پر معلق رہے، تیروں کے بچھونے پر معلق رہے، اور حسین کا بیٹا زین العابدین جب شہید ہونے لگے تو اس کے نیچے بچھونا ہو، بس ایک دفعہ بچھونے کو کھینچا، بچھونے کو کھینچا گیا، غسل دیا گیا۔ غسل دیتے وقت امام کے بدن پر دو طرح کے زخموں کے نشان تھے، ایک تو ان زنجیروں کے رسیوں کے تھے کہ جو فوج اشقیہ امام کو قید کر کے لے کر گئی تھی، دوسرا نشان کھجور کی ان ٹوکریوں کا تھا جو فاطمہ کا بیٹا رات کی تاریکی میں مدینے کے غربا میں تقسیم کرتا تھا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ان میں سے کوئی بھی امام کو امام نہیں سمجھتا تھا، لیکن مولا سجاد تب بھی خیرات تقسیم کر، بس ایک دفعہ وصیت کی۔ بڑے احترام کے ساتھ امام سجاد کو محمد باقر نے بقیع کی زمین میں سپرد خاک کیا، امام حسن مجتبیٰ کے پہلو میں، دادی فاطمہ بنت اسد کے پائے مبارک کے پاس۔ گھر میں آئے واپس، لوگوں نے امام باقر کو بتایا مولا آپ کے بابا کی اونٹنی تھی جس پر آپ کے بابا نے 25 مرتبہ حج کیا تھا، وہ قبر پر گئی ہے سید سجاد کے، اپنی گردن کو ٹیک دیا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے۔ امام باقر گئے، کہا کہ چلی جا واپس، خدا تجھ پر رحمت نازل کرے۔ اونٹنی نے امام باقر کا حکم مانا، چلی گئی۔ دوسرے دن پھر یہی ہوا، امام باقر نے یہی کام کیا۔ تیسرے دن پھر یہی کام ہوا، لوگوں نے آ کر بتایا، امام نے کہا اب اس اونٹنی کو کچھ مت کہنا، اب اس اونٹنی کو کچھ مت کہنا، لگتا یہ ہے میرے الفاظ کے مطابق کہ یہ حکم خدا کے مطابق یہ کر رہی ہے۔ اب امام باقر نے دخالت نہیں دی۔ اس اونٹنی نے اپنی گردن کو اتنی دفعہ گردن پر کے بل رکھا قبر پر کہ گریا کرتے کرتے یہ اونٹنی قبر سید سجاد پر مر گئی۔ میں کہوں گا اس اونٹنی سے مخاطب ہو کر کہ اس اونٹنی نے امام حسین کے زخمی جسم کو نہیں دیکھا تھا، اس اونٹنی نے امام سجاد نے جس طرح سے اپنے بھائیوں کے زخمی بدن کو خون و خاک میں آغشتہ دیکھا تھا، اس طرح سے اونٹنی نے نہیں دیکھا تھا۔ میں کہوں گا مولا آپ کے بابا آپ کی اونٹنی برداشت نہ کر پائی، آپ کے غم کو سید سجاد نے کس طرح سے قتل گاہ کے منظروں کو برداشت کیا ہوگا، سید سجاد نے کس طرح سے بہنوں اور پھوپھیوں کے کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام کے سفر کو برداشت